السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں ایک بنگالی فتنہ انگیز ساحرہ کی پراسرار داستان، ناول جھرنا، ایپیسوڈ 1۔ اس رات بھی ہم چاروں نے تاش کی محفل جمائی تھی۔ تمام رات تاش کھیلتے رہے، جی نہ چاہتا تھا کہ کھیل ختم کر دیں۔ جب ساری رات ڈھل گئی تو مجبوری تھی۔ چڑیائیں چہچہا کر صبح کی آمد کا پیغام سنانے لگی تو آنکھوں میں نیند کی دیوی سمانے لگی۔ ایسا خمار اور ایسا نشہ طاری ہوا کہ پلکیں بوجھل بوجھل سی ہو کر بند ہونے لگی۔ آدمی سب سے لڑ سکتا ہے لیکن نیند سے نہیں۔ نیند ایسی ظالم اور جابر چیز ہے کہ سولی پر آ جاتی ہے۔ جب نیند کے جھونکے آنے لگے تو سب سے پہلے رامو نے تاش کے پتے پھینک دیے۔ اب بس بھی کرو میرے یارو، اس نے ایک لمبی سی جمائی لیتے ہوئے کہا۔ یہ سالی نیند ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہے۔ ہاں، تارا چند نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ یہ نیند کسی عورت کی طرح اپنی آغوش میں لینے کے لیے مچل رہی ہے۔ نیند عورت نہیں بلکہ مامتا ہوتی ہے۔ وہ محبت کی لوری دے رہی ہے، اس لیے تو نیند آ رہی ہے۔ پرکاش بولا، آج تم لوگ شاعری کے موڈ میں ہو اور میں سونے کے موڈ میں۔ میں نے جواب دیا، تم لوگ فلسفہ بگاڑو، میں سونے جا رہا ہوں۔ ہم نے تاش کھیلنا بند کر دیا، پھر اس کمرے سے اٹھ کر سونے کے لیے چلے گئے۔ ہم آپس میں گہرے دوست تھے۔ ہم چار تھے، ان میں رامو، وہ گول مٹول مگر مضبوط جسم کا تھا، مگر اس کا منہ چھوٹا سا تھا۔ تارا چند کا قد قدرے نکلا ہوا تھا، اس کی چھاتی چوڑی اور کندھے بھاری تھے اور کلائی مضبوط تھی، جس کی بل کھاتی ہوئی گھنی مونچھ، اس کا نام پرکاش تھا۔ میں ان سب میں نہ صرف بہت خوبصورت اور وجیح تھا بلکہ دراز قد بھی، اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی۔ میرے ان تینوں دوستوں کی تعلیم واجبی سی تھی، لیکن میں نے ان میں کبھی احساس کمزوری پیدا نہیں ہونے دیا۔ ہم چاروں کی ایک پارٹی تھی، ہم چاروں ہی اس پارٹی کے رکن بھی تھے اور سردار بھی۔ میں جو فیصلہ کرتا وہ بلا چون چرام مان لیتے۔ میں دن کو رات کہوں تو وہ بھی رات ہی کہتے تھے، لیکن میں نے کبھی ان پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا۔ ہم ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے تھے، کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے دل آزاری ہو، دل شکنی ہو، محبت اور دوستی میں فرق آئے۔ ہمیں کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا تو چاروں اکٹھے ہو جاتے، پھر آپس میں کھلے دل سے صلاح مشورہ کرتے۔ ہم چاروں شریف قسم کے بدماش تھے، اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ہمیں گنڈا کہے۔ مجال ہے ہم نے کبھی کسی شریف آدمی اور عورت کو غلط نظروں سے دیکھا ہو، نہ ہی آنکھوں میں میلا پن ہوتا۔ ویسے ہم چاروں بہت مشہور تھے۔ رامو کا قد گو کہ چھوٹا تھا، لیکن وہ غصے کا بہت تیز تھا، لیکن بے حد نڈر اور بے باک تھا۔ اس کی مثال ایک کھلے ہوئے بچڑے کی سی تھی۔ جب کبھی اس کی ضرورت پڑتی، وہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح مخالفوں کی صفوں میں گھس پڑتا۔ تارا چند کو ہم تارا میاں کہتے تھے۔ وہ معتدل مزاج کا تھا، وہ بہت کم گوش شخص تھا، دیکھنے میں سنجیدہ اور بردبار نظر آتا۔ پرکاش بے حد خطرناک آدمی تھا، اجڑ اور گنوار۔ کام خواہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اسے ہمارے حکم کی تعمیل کر کے خوشی ہوتی تھی۔ وہ تھوڑا بہت جادو ٹونا بھی جانتا تھا۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ جادوگر بنے، لیکن اسے جادوگر نے شاگرد نہیں بنایا۔ میں ہر قسم کا اسلحہ استعمال کرنے میں بڑی مہارت رکھتا تھا، چاقو زنی ہو یا پستول، ریوالور، بندوق یا سٹین گن اور شارٹ گن، میرا نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو چاقو زنی کی خصوصی تربیت دی ہوئی تھی۔ ہم چاروں کے ایک دوسرے سے بہت خوشگوار تعلقات تھے، جس کی مثال بہت کم دیکھنے میں آتی ہے، اس لیے ہم چاروں اکٹھے رہتے تھے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ہم چاروں کا کام ایک دوسرے کی مدد کے بغیر چلنا مشکل تھا۔ شاید اس ضرورت نے ہم چاروں کو اکٹھا رہنے پر مجبور کیا تھا۔ کسی زمانے میں ہم چاروں تیراکی میں استاد مانے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم نے آسام کی تیراکی کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ کیا، انہیں ایسی بدترین شکستیں دوچار کیا کہ وہ تیراکی ہی بھول گئے۔ ہمارے شہر کے میئر صاحب نے نہ صرف گولڈ میڈل دیا بلکہ 100 روپے کا انعام بھی دیا۔ یوں تو ہم بچپن سے بہت ہی شریر تھے، لیکن مسیح بھیگ رہی تھی تب ہماری شرارتیں عروج پر آ گئی تھی۔ ہم میں سے ہر ایک نے سیاسی طبیعت پائی تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جب کوئی نئی اور اچھوتی شرارت نہ کرتے، کوئی فتنہ خیز ہنگامہ، کوئی نیا فساد اور کوئی جھگڑا۔ غرض یہ کہ کوئی نچلا نہیں بیٹھتا تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جو خیر و عافیت سے گزر جائے۔ اس لیے بڑے بوڑھوں نے ہمیں بدماشوں کا خطاب دے رکھا تھا۔ دور سے ہمیں دیکھتے ہی کہتے، 4 بدماش کوئی نیا طوفان بن کر آ رہے ہیں۔ ہم چاروں تو شیطانوں کی اولاد کے بھی کان کتر رہے تھے۔ کبھی جاترا کرتے، کبھی گانوں کی محفل جماتے،
फिल्में देखते और दिन रात खूब उधम मचाते रहते, लड़कियों से सिर्फ मोहब्बत तक महदूद रहते। गो के ये उम्र इश्क की नहीं थी, लेकिन फिल्मों और उनके गानों ने मिजाज कुछ आशिकाना सा बना दिया। और फिर इस देश में मोहब्बत की फितरत और जज्बा तो उसके पैदा होते ही खून में और दिल में जन्म ले लेता था। लड़के क्या, इधर लड़कियां भी कबल अज बलूगत ही अपना दिल हथेली पर लिए फिरती थीं। वो ये भी चाहती थी कि उनसे कोई प्रेम करे, उनके कानों में मोहब्बत का रस घोले, उनके होंठों की मिठास चुरा ले, आंखों में झांक कर कहे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मेरी जान, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम मेरी जान हो, जिंदगी हो, सुंदर सपना हो, मैं तुम्हारे बिना ये जीवन नहीं गुजार सकता। मोहब्बत में उन्हें बर्फ की तरह पिघला देते। कोई जी भर के मनमानी करे तो कोई तारुस ना होता। उनकी जानिब से भी बड़ी मोहब्बत और गर्मजोशी का इजहार होता, लेकिन हद से तजावुज ना होता, इसलिए कि इससे पाक मोहब्बत मैली हो जाएगी। हम पर ना तो बड़े बूढ़ों का कोई असर होता, ना वालदैन की सरजनश, सख्त तरीन सजाओं, मार और तनबीह का। लोग हमें राह रास्त पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करके थक गए। हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। हम चारों अपनी मनमानी करते रहे, नित नए हंगामों को जन्म देते रहे और इस तरह बचपन से जवानी की दहलीज पर पहुंचकर इसे याद किया। लेकिन मैं अपनी तालीम से कभी बेपरवाह और गाफिल नहीं रहा। मैंने एक बड़ा आदमी बनने के ख्वाब देखे। मैं अपने इन ख्वाबों को पा लेना चाहता था। मेरा दिल भी करता था कि मैं किसी लड़की से प्रेम करूं, लेकिन जाने क्यों मुझ में मोहब्बत पैदा नहीं होती थी, जबकि मैं बहुत खूबसूरत, वजी और दराज कद भी था। लड़कियां मीठी नजरों से देखती थी, मैं उन्हें उम्र से बड़ा दिखाई देता था। जब जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो दिल इन लड़कियों को देखकर धड़कने लगता, लेकिन मैं फिर भी अपने आप में मोहब्बत पैदा ना कर सका। मेरे साथी मुझे बुज़दिल कहते। उन्होंने मुझसे कई बार कहा भी था कि बेवकूफ़ आदमी, तो इन लड़कियों को समझ नहीं सका, जान नहीं सका। ये बड़ी अजीब व गरीब शय होती हैं, यूं भी हर किसी की समझ में नहीं आती। औरत कभी पहल नहीं करती, वो बड़ी अजीब और पुरस्रार सी बन जाती है। कितनी लड़कियां तुझे देखती हैं तो उनके सीनों में सर्द आहों का गुबार भर जाता है, उनकी आंखों में सपने लहराने लगते हैं। तो जरा हिम्मत कर, हौसला कर, फिर देख लड़कियां तुझ पर कैसे निछावर होती हैं। मैं उनसे पूछता कि उनकी मोहब्बत और वारिफ्तगी को कैसे महसूस किया जा सकता है। औरत एक मौमा है, प्रकाश जवाब देता। उसके पास इशारे किनाये होते हैं, तो उसे समझ लिया कर। मेरी नौजवानी के आगाज पर मुझे एक औरत से वास्ता पड़ा। उस औरत का नाम शांति था। शांति की उम्र 40 वर्ष की होगी। वो लड़कियों के कॉलेज में लेक्चरार थी। उसकी शादी 30 वर्ष की उम्र में एक प्रोफेसर से हुई, जो उम्र में उससे 25 वर्ष बड़ा था। ये मोहब्बत की शादी थी जो 3 वर्ष भी ना चल सकी। शांति ने उससे किनारा कशी कर ली। मैट्रिक के इम्तिहान में जब मैं पूरे सूबे में फर्स्ट आया तो शांति अखबार में मेरा नाम और तस्वीर देखकर हमारे घर आई। उसने मुझसे कहा कि तुमने बहुत अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। तुमने सिर्फ अपने माता पिता का नाम ही नहीं, हम सबका नाम रोशन कर दिया। अब तुम तालीम की तरफ पूरी तवज्जो दो तो मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आ सकते हो। मैं तुम्हें मुफ्त ट्यूशन पढ़ाऊंगी। मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपना और अपने ख़ानदान का नाम और ऊंचा करो। मैं तुम्हें एक बहुत ही काबिल तरीन इंसान बनाना चाहती हूँ। शांति ने मेरी और मेरे घर वालों की बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। मैंने कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उसके यहाँ जाकर ट्यूशन पढ़ने का फैसला कर लिया। वो अपने घर में एक बूढ़ी बुआ के साथ रहती थी। उसने बुआ को एक कमरा दे रखा था जो उसके घर के अकब और अहाते में था। एक दिन मैं उसके घर की तरफ रवाना हुआ ताकि उससे ट्यूशन पढ़ सकूं। पहले उससे मिलकर बात करके और वक्त मुकर्रर करके आऊं। मैं उसके मकान के अकबी हिस्से की तरफ आगे बढ़ रहा था कि ठिठक कर रुक गया, क्योंकि उसके घर के पीछे जो तालाब था वो रास्ते में पड़ता था। झाड़ियों में से मैंने जो मंजर देखा उसने मेरे पांव पकड़ लिए थे। बंगाल में हर उम्र की औरतें और कंवारी लड़कियां तालाब पर नहाती थीं। मर्द भी नहाते थे। इन औरतों और लड़कियों को सभी नहाते और तैरते हुए देखते थे। जब वो तालाब से नहाकर किनारे खड़ी होती थी ताकि कपड़े बदल लें, उनके कपड़े गीले होने के बायस बदन से चिपके होते जो उन्हें उरियां कर देते। वो अपने बदन पर साड़ी लपेटकर गीली साड़ी इस तरह से निकाल देती कि बदन का कोई हिस्सा दिखाई नहीं देता था। तालाब पर मौजूद मर्द कभी उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। शांति तालाब पर अकेली थी। मैं झाड़ियों के अकब में था और मेरी निगाहें झाड़ियों के दरमियान में से उसे देखे जा रही थी। चूंकि ये तालाब उसके घर के अकब में था और उसकी मलकियत थी, किसी की मजाल नहीं थी कि उसकी इजाज़त के बगैर यहाँ आकर कोई नहाए और तैरे। इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था और वीरानी बरस रही थी। उसने आज़ादी से पूरा फ़ायदा उठाया। आज़ादी से नहाकर अभी अभी निकली थी और आज़ादी के लबादे में खड़ी
اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ اس کی عمر 40 برس کی تھی۔ میں نے اسے کبھی تنقیدی نظروں سے نہیں دیکھا۔ میں چھپ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ مجھے 18 برس کی بھرپور دوشیزہ کی طرح نظر آئی۔ میں نے اس لمحے سوچا کہ شانتی نے اپنی عمر سے 25 برس بڑے شخص سے شادی کیوں کی اور کس لیے کی، جبکہ وہ جوان تھی۔ محبت کیا ایسا نشہ اور ایسا جادو ہے کہ عورت اندھی ہو جاتی ہے؟ شانتی نے ایک جذباتی فیصلہ کیا تھا شاید۔ شادی کے 1-2 برس کے بعد اس کا پتی شاید ایک سراب ثابت ہوا، شاید اس لیے ان میں علیحدگی ہو گئی۔ شانتی کو محبت کی شانتی تو دے سکا، لیکن عورت تو بہت کچھ چاہتی ہے۔ ایک جوان عورت کے جذبات اور احساسات اور ہی ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ایک جوالا مکھی ہوتا ہے۔ اس کی جوانی بڑی نازک ہوتی ہے۔ شانتی اس عمر میں بھی بہت ہی پرکشش اور طرح دار تھی۔ اس کے پرشباب گداز بدن کی شادابیاں کسی زہریلی ناگن کی طرح ڈستی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ ایک زہریلی مگر بہت ہی حسین ناگن دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بے حجاب جسم کے حسن کے کرشمہ سازیاں مجھے ڈس رہی تھی۔ میں نے اس لمحہ سوچا کہ جب وہ اس قدر جوان اور پرکشش ہے تو اس نے شادی کیوں نہیں کی؟ اس جیسی حسین عورت کا ایک مرد تمنائی ہوتا ہے۔ میں اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی تصویر ہو۔ خمدار بھویں، بڑی بڑی آنکھیں، سیاہ پتلیاں، سرخ پھولوں جیسے گال، لیکن ان گالوں پر ابھی تک کوئی شکن نہیں ابھری تھی۔ اس کے بال لمبے، گھنے، سیاہ اور چمکدار اور کمر تک لمبے تھے۔ یوں تو 40 برس کم نہیں ہوتے۔ خصوصاً بنگال کی عورتوں کے لیے 40 برس کا عرصہ طویل اور تھکا دینے والا ہوتا ہے، مگر اب تک اس کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ اس کے گداز اور سرخ ہونٹوں کی جنبش سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دل میں کوئی احساس دھیمے سروں میں گنگنا رہا ہے۔ اس عمر میں ایک جوان لڑکی جیسا متناسب بدن جیسے بھگوان کا بہت بڑا دان ہو۔ پھر مجھے یکلخت احساس ہوا کہ میری یہ حرکت بڑی معیوب اور گھناؤنی ہے۔ میں ایک ایسی عورت کو چھپ کر دیکھ رہا ہوں جو عمر میں مجھ سے بہت بڑی ہے۔ وہ ایک استانی بھی ہے، لیکن میں تو اس بچے کی طرح تھا جسے مٹھائی کے جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ میں ایک ندیدے بچے کی طرح ہو رہا تھا۔ نہ تو مجھے اپنے دل پر اختیار رہا اور نہ ضدی نگاہوں پر۔ یہ ایک نظارہ تھا جو دنیا کے ہر نظارے پر بھاری تھا، اور پھر ایسے نظارے کہاں نظر آتے ہیں۔ میں دل میں سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ بھگوان نے عورت بھی کیا چیز بنائی ہے۔ دنیا میں اس سے حسین، دلکش اور جاذب نظر کوئی نہیں ہے۔ شانتی نے بال اور جسم اچھی طرح خشک کرنے کے بعد صرف ساڑی پہنی اور گھر کی طرف بڑھی تو میں اور دبک گیا۔ پھر میں نے تھوڑی دیر بعد اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے دیوالی کے ہزاروں دیے جل اٹھے۔ پھر اس نے اپنا خوبصورت اور سڈول ہاتھ آگے بڑھایا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ مجھے اندر لے کر پہنچی۔ اس نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور خود سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تو اس کے جسم سے پھوٹتی سوندھی سوندھی خوشبو مجھے مست کرنے لگی۔ گوپال، میرے خیال میں تم ٹیوشن پڑھنے آئے ہو، کل سے تم اس وقت آ جایا کرنا۔ پھر میں اس کے ہاں ٹیوشن پڑھنے جانے لگا۔ وہ مجھے بڑی توجہ اور دھیان سے پڑھانے لگی۔ اس نے مجھے بہت اچھے نوٹس بھی لا کر دیے۔ جانے کیا بات تھی کہ جب میں اس کے سامنے بیٹھتا اور میری نگاہیں اس کی طرف اٹھ جاتی، میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش ہونے لگتی۔ اس سے نگاہیں ملانے کی مجھ میں تاب نہ ہوتی۔ مجھے اس روز کا نظارہ یاد آ جاتا جو ابھی تک میرے دل اور ذہن میں چھایا ہوا تھا۔ میں نے کوئی 2-3 بار تالاب پر آ کر دیکھا وہ نظارہ پھر سے دیکھوں، لیکن میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ نہ مجھ میں یہ پوچھنے کی جرت ہو سکی کہ وہ کس وقت تالاب پر جاتی ہے۔ میں اس کے ہاں پڑھنے جاتا تو وہ مجھے کچھ کام دے کر اپنے کمرے یا باورچی خانے میں چلی جاتی۔ میں اس روز بھی پڑھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو میں تکیے سے ٹیک لگائے کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس وقت وہ نہا کر آئی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ کر نہیں گئی تھی کہ نہانے جا رہی ہوں۔ وہ صرف سفید ساڑی میں تھی۔ معلوم نہیں ساڑی کا پلو اس کے کندھے سے پھسل گیا تھا یا اس نے غیر دانستہ حرکت کی تھی۔ میں نے جو کچھ اس ایک لمحے میں دیکھا اس نے میرے سارے جسم میں سنسنی بھر دی۔ مجھے شدت سے پیاس کا احساس ہوا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا حلق بری طرح سوکھ گیا ہو۔ وہ پڑھاتے وقت ایک خوش قسم کی عورت بن جاتی تھی۔ اس کے یہ معنی نہیں تھے کہ وہ میرے ساتھ روکھے پن سے پیش آتی۔ میرے اور اس کے درمیان احترام کی ایک ایسی دیوار تھی جسے میں ڈھا نہ سکا۔ کمرے میں بہت سارے سامان دیوار کے سہاروں چاروں طرف پڑے ہوئے تھے، جیسے شانتی کے بوجھ سے دیوار دبک گئی ہے اور موقع ملتے ہی گر پڑے گی۔ پھر میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں پانی پی آؤں؟ بڑے زور کی پیاس لگی ہے، ابھی دیتی ہوں۔ شانتی نے پلو شانے اور سینے پر درست کرنا چاہا تو پھر وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے فوراً ہی درست کیا۔
پھر باورچی خانے میں گئی۔ چند لمحوں کے بعد سفید جھلکتا ہوا پانی کا گلاس لے کر آئی۔ پھر اس نے میری طرف گلاس بڑھایا تو اس کی انگلیاں میرے ہاتھ پر بجلی کی ننگی تاروں کی طرح لگیں، ان میں جیسے بجلی دوڑ رہی تھی۔ کیا تم کچھ کھاؤ گے؟ میں آج بازار سے مچھلی لے کر آئی ہوں، بہت تازہ ہے۔ نہیں، رہنے دیجیے، میں نے جواب دیا۔ ابھی نہیں کھاؤں گا، چلتے وقت چکھ لوں گا۔ شانتی نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی آنکھ ملتے ہوئے کہا، وہ دیکھنا تو گوپال، یہ میری آنکھ میں کیا پڑ گیا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر اس نے میرے قریب آ کر اپنی آنکھ کا نچلا حصہ کھینچ کر اپنی آنکھ میرے سامنے کر دی اور پتلیاں ادھر ادھر گھمانے لگی۔ میں نے بائیں ہاتھ سے ان کے کندھے پر دباؤ ڈال کر دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اس کی پلکیں پکڑ کر آنکھوں میں جھانکا اور پھر چند لمحوں تک آنکھوں میں پڑی ہوئی چیز تلاش کرتا رہا۔ شانتی میرے اور قریب آ گئی، اتنی قریب کہ اس کے شانے میرے سینے سے مس ہو گئے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ایسا کیا اس نے جان بوجھ کر کیا ہے یا پھر غیر ارادی طور پر ہو گیا ہے۔ میری دونوں آنکھیں دھندلا گئیں اور ہاتھ کانپنے لگے اور میری نس نس میں سنسنی بھر گئی۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، آنٹی، مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ذرا ٹھیک سے دیکھو، یہ لو میرا آنچل۔ شانتی نے اپنی ساڑی کا ایک کونا اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے اپنی انگلیوں سے پلکیں چیر کر غور سے دیکھا۔ میں اچھی طرح دیکھ چکا تھا مگر شانتی کے کہنے پر دوبارہ دیکھنے لگا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ شانتی کا جسم یکایک کانپنے لگا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ عجیب اور غیر فطری بات ہے۔ شانتی کے جسم میں آہستہ آہستہ لرزش بڑھتی گئی۔ میں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر جھنجھوڑ دیے۔ یہ آپ کو کیا ہوا؟ شانتی نے کوئی جواب نہ دیا۔ دونوں آنکھیں بند کیے کانپتے کانپتے وہ فرش پر گر پڑی۔ وہ اور اس کا لباس بھی بے ترتیب تھا، پلو فرش پر بکھر گیا۔ میں نے نبض ٹٹول کر دیکھی، نبض ٹھیک تھی۔ پھر میں نے سینے پر دل کی جگہ کان رکھ دیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اتنی تیزی سے نہیں کہ خطرے والی کوئی بات ہو۔ پھر بھی میں سخت پریشان ہو گیا، کیا کروں کیا نہ کروں، میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس بے ہوشی کے عالم میں اسے علاج کی ضرورت تھی۔ بلا وجہ شور یا ہنگامہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، بوا بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ چند لمحوں بعد میں نے جھک کر اس کا چہرہ غور سے اور بہت ہی قریب سے دیکھا۔ اس کی سانسیں میرے چہرے کو گرما رہی تھی۔ پھر میں نے ایک ہاتھ سر کے نیچے اور دوسرا ہاتھ کمر کے نیچے ڈال کر اسے اوپر اٹھا لیا۔ شانتی کا بدن بے حس و حرکت تھا، نرم تھا، اتنا نرم کہ معلوم ہوتا تھا جہاں سے بھی الگ کیا جائے فوراً الگ ہو جائے گا۔ دیکھنے میں وہ صحت مند تھی مگر اس کا بدن پھول کی طرح ہلکا تھا، اسے آسانی سے اٹھایا جا سکتا تھا۔ اس کی ساڑی کا پلو تھوڑا سا سرک گیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے پاؤں بھی بے حد سڈول اور بہت خوبصورت تھے۔ پھر میں نے چند لمحوں تک اس کے سینے پر کان لگا کر دل کی حرکت معلوم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اب دل دھڑکنے کی رفتار معمول کے مطابق تھی۔ پھر میں اسے بستر پر لٹانے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھ بند کر کے اسے بستر پر لٹانا چاہتا تھا کہ یکایک شانتی بے ہوشی کے عالم میں ہڑبڑا کے کھڑی ہو گئی۔ دونوں آنکھیں بند کیے ہوئے مجھ سے بری طرح لپٹ گئی اور مجھے اپنے سینے سے ٹکائے بستر پر لڑک گئی۔ میں اس کے ساتھ بستر پر کروٹ کے بل گرا۔ شانتی مجنونانہ طور پر مجھے بار بار اپنے سینے سے لگاتی اور بڑبڑاتی رہی، گرو بابا تم نہیں آؤ گے؟ ایک بار آ کر دیکھ جاؤ، میں مری جا رہی ہوں، دیکھ جاؤ۔ پھر وہ اس طرح آنکھیں بند کیے رونے لگی اور دیر تک روتی رہی، یہاں تک کہ میری قمیض اس کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس طرح لیٹے رہنا مناسب نہیں ہے، بوا نے دیکھ لیا یا اس کی کوئی پڑوسن آ گئی تو وہ کیا سوچے گی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کا سر اٹھا کر تکیے پر رکھ دیا، بستر سے اتر کر پلو ٹھیک سے ڈھک دیا۔ پھر میں چند لمحوں تک غور سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ شانتی اب بھی آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہی تھی۔ کیا اسے دورے بھی پڑتے ہیں؟ لیکن اسے دیکھ کر اندازہ کرنا بہت مشکل تھا۔ میں نے سوچا کہ ڈاکٹر کو بلا کر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، نیند آ جانے سے خود ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر میں نے کتابیں اٹھائیں، کمرے سے نکل کر دروازہ بھیڑ دیا۔ مجھے ایک ہم جماعت کے گھر جا کر اس سے کورس کی ایک کتاب اور نوٹس لینے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس وقت جاؤں یا نہیں۔ شانتی کو اس حالت میں چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں تھا۔ اس وقت بوا اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اسے بتانے سے وہ مشکوک ہو جاتی۔ میں نے سوچا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہونے تک انتظار کرنا چاہیے۔ میرا گھر چونکہ زیادہ دور نہیں تھا، صرف 5 منٹ کی مسافت پر تھا، اس لیے اپنے گھر کی طرف لپک گیا۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر پاجامہ تبدیل کیا اور اسے میلے کپڑوں کے ڈھیر میں رکھ دیا۔ میں نے سوچا کہ جب پاجامہ بدل چکا ہوں تو کپڑے بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سوچ کر میں نے قمیض اور پتلون پہن لی
और जूते पहनकर शांति के घर की तरफ लपका। मैंने उस कमरे के दरवाजे के करीब खड़े खड़े शांति को देखा। शांति जैसे सो रही थी। उसका बदन साकत था और हाथ भी एक तरफ बेहिसो हरकत पड़ा था। मैं आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ और उसके सरहाने जाकर उसकी पेशानी टटोल कर देखी। बुखार नहीं था। शांति ने आहिस्ता से आंखें खोली, फिर मुझे देखकर धीरे से बोली, कौन? गोपाल? हाँ, मैंने सर हिलाया। यह आपकी तबीयत को अचानक क्या हो गया था? अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि ये मुझे यकायक क्या हो गया था। शांति की आवाज़ दूर से सुनाई दी। उसने साड़ी का पल्लू ठीक किया, फिर करवट बदलकर पूछा, तुम घर नहीं गए? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं घर कैसे जाता? मैंने जवाब दिया, किसी डॉक्टर से मशवरा करूं? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद शांति ने कहा, तुम मेरा सर दबा दोगे? दबा दूंगा, मैंने कहा। क्यों ना आप पहले सर दर्द की गोली खा लें, अफाका हो जाएगा। नहीं, रहने दो। ऐसा करो कि तुम अब घर जाओ, जाते हुए बुआ को भेज देना, वो मेरा सर दबा देगी। मैंने अपने दोस्तों को इस वाक़ये की हवा लगने नहीं दी, लेकिन शांति मेरे दिलो दिमाग पर छा गई। मैंने उस रोज़ रात बिस्तर पर दराज होने के बाद इस वाक़ये के बारे में सोचा तो मुझे ख्याल आया कि शांति ने मेरे साथ खेल खेला था कि मैं गलाजत के दलदल में गिर जाऊं। मुझे एक तरफ इस बात की खुशी थी कि मेरा पैर नहीं फिसला और दूसरी तरफ इस बात का अफसोस भी था कि मैंने एक सुनहरे मौके से इस्तेफादा नहीं किया। वो औरत 40 वर्ष की हुई तो क्या हुआ, एक भरपूर और बेहद पुरकशिश औरत तो थी। दूसरे दिन जब मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए गया तो उसने टाल दिया और ये कहा कि अब मैं उसके हाँ ना आया करूं, क्योंकि वो अब शाम के वक्त भी कॉलेज जाया करेगी। उसने मुझसे झूठ कहा था, क्योंकि मैंने एक दूसरे लड़के को उसके यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते देखा। वक्त तेज़ी से गुजरता गया। जब हम चारों शबाब की मंजिल पर थे और भरपूर मर्द बन गए थे, तब एक संगीन हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में हम चारों की मोहब्बत और दोस्ती को यकीनी तौर पर ख़त्म हो जाना चाहिए था। वो नफ़रत और दुश्मनी में बदलने वाली थी। आपस में जो इत्तेहाद था उसका शिराजा बिखरने वाला था, लेकिन फिर भी हम चारों में इत्तफाक और इत्तेहाद बरकरार रहा। जो हैरत की बात थी, ताराचंद की बहन मालती से प्रकाश शादी करना चाहता था। एक रोज़ प्रकाश किसी काम से ताराचंद से मिलने उसके घर गया। हम लोग एक दूसरे के घर बहुत कम ही जाया करते थे, इसलिए भी कि घर पर कोई नहीं होता। ताराचंद के घर पर प्रकाश कोई 2 बरस के बाद गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो मालती ने दरवाज़ा खोला। वो मालती को देखकर चौंक पड़ा। उसे यकीन नहीं आया कि ये मालती है। 2 बरस में उसने अपना रंग और रूप बदला था कि प्रकाश उसे पहचान नहीं पाया। जवानी ने मालती को कुछ का कुछ बना दिया। ताराचंद है क्या? प्रकाश ने उसकी खूबसूरत आंखों में झांकते हुए पूछा। उससे कहो प्रकाश मिलने आया है, भैया घर पर नहीं है, मालती ने सुर्ख होते हुए जवाब दिया। वो रात 10 बजे आएंगे, वो किसी काम से गए हुए हैं। मालती, प्रकाश घर में दाखिल हो गया। घर में सिर्फ ताराचंद की बहन ही होती थी। तुम कितनी सुंदर हो गई हो, तुमने मुझे पहचाना? क्यों नहीं, मालती का सीना धड़क रहा था। तुम तो मेरे बचपन के साथी हो, मैं तुम्हें ना पहचानूं? मालती, वो जज्बाती लहजे में बोला, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हाँ प्रकाश, मालती ने उसके चौड़े सीने पर अपना सर रख दिया। मैं तुमसे बचपन से मोहब्बत करती हूँ और आज भी करती हूँ। फिर उनकी मोहब्बत तेजी से परवान चढ़ने लगी। वो मालती पर बुरी तरह फिदा हो गया। उधर मालती भी उसकी मोहब्बत की आग में जलने लगी। 2 बरस तक उनकी मोहब्बत फलती फूलती रही। वो मालती की ज़ात पर दिल खोल कर पैसे खर्च करता रहा। वलायती साबुन, पाउडर, तेल और क्रीम के अलावा दिवाली पर उसे कीमती साड़ी भी दी थी। वो ताराचंद की गैर मौजूदगी में उससे मिलने जाता था। दोनों तन्हाई में मिलते ज़रूर थे, दिल के अरमान पूरे करते थे, लेकिन उसने कभी हद से तजावुज़ नहीं किया। उन्होंने अपनी मोहब्बत को आलूदा नहीं किया। ताराचंद को इस बात की खबर हो गई थी कि उसकी बहन प्रकाश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है, लेकिन उसने इन दोनों से कभी तारुज़ नहीं किया। लेकिन ताराचंद ने ये सब कुछ जानते हुए भी अपनी बहन मालती की मंगनी एक ऐसे लड़के से कर दी जो खुशहाल था। उसने प्रकाश की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर ये मंगनी कर दी। प्रकाश अपने एक ज़ाती काम से शहर से बाहर गया हुआ था। जब प्रकाश वापस आया तो मालती ने उसे रो रो कर बताया कि उसकी मंगनी हो गई है। प्रकाश के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। ताराचंद ने जैसे उसकी मर्दानगी को चैलेंज किया था। प्रकाश के नज़दीक ये कोई मामूली बात ना थी। नमक हराम, उसने धर्म नष्ट कर दिया। वो मेरे सामने भड़के हुए सांड की तरह दौलती झाड़ने लगा। मैं इस सुअर, कमीने और जलील को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने हमारी पाक मोहब्बत का मजाक उड़ाया है।
پھر اس نے تارا چند سے انتقام لینے کے لیے ایک چھرا خریدا، اس پر دھار چڑھا کر کئی دنوں تک اس کی تلاش میں گھومتا رہا۔ میں جب تک اس حرام زادے کا پیٹ چاک نہ کر دوں مجھے چین نہیں ملے گا، وہ میرے سامنے خشونت سے کہتا۔ میں اسے سمجھاتا، دیکھو یار، یہ بہت بری بات ہے کہ تم اپنے عزیز دوست کو قتل کر دو۔ کیا دوستی کی کوئی اہمیت نہیں رہی؟ کیا اس نے میری محبت اور ارمانوں کو قتل نہیں کیا؟ اس کمینے نے ہماری پاک محبت کی لاج نہیں رکھی، کوئی خیال نہیں کیا؟ وہ تکرار کرتا، وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اسے سچی محبت کرتا ہوں اور میں نے محبت کی آڑ میں اسے کوئی فریب نہیں دیا۔ اس کی عزت چاہتا لوٹ لیتا اور اس کے دامن پر ہمیشہ کے لیے بدنما دھبا لگا دیتا، مگر محبت کی پاسداری کی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں نے اس کی بہن پر کتنا خرچ کیا، تحائف کی بارش کر دی، پھر بھی اس نے محبت اور دوستی کا خیال نہ کیا اور اپنی بہن کی منگنی پیسہ دیکھ کر دی۔ جانتے ہو اس غریب نے رو رو کر اپنا کیا حال کر لیا ہے؟ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ آخر ایک روز شام کے وقت راستے میں اتفاق سے دونوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ پرکاش تارا چند کو دیکھتے ہی مشتعل ہو گیا اور وہ تارا چند پر جیسے ایک خونی درندے کی طرح جھپٹ پڑا۔ تارا چند نے اس کے تیور بھانپ لیے تھے، اس لیے وہ ہوشیار اور چوکنا ہو گیا۔ اس نے طرح دے کر پرکاش کا وار خالی دے دیا اور پھر اس کی کلائی پکڑ کر بے بس کر دیا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دے تارا چند، میں تیرا خون پی جاؤں گا، دھوکے باز، ذلیل، کمینے انسان۔ پرکاش جیسے پھنکارنے لگا، اس کے چہرے پر درندگی چھا گئی اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ نفرت اور غصے سے اس کا برا حال ہونے لگا۔ تارا چند اس کی گالیاں سن کر مشتعل نہیں ہوا، اس نے خود کو قابو میں رکھا، پھر اس نے سمجھانے کے انداز میں کہا، دیکھو پرکاش، تم زیادہ ہنگامہ نہ کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر مجھے غصہ آ گیا تو کہیں مجھے خون نہ کرنا پڑے۔ تم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری بہن سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، پھر بھی تم نے ضلالت اور کمینگی کی، ہم دونوں کی محبت اور جذبات کا کوئی خیال نہیں کیا۔ تم کیسے دوست اور بھائی ہو؟ کیا ہمیں محبت کرنے کا حق نہیں ہے؟ وہ بپھر گیا۔ محبت؟ کیا صرف محبت سے ایک عورت خوش رہ سکتی ہے؟ میں تمہاری اس سے شادی کر دیتا، تم اسے خوش رکھ سکتے؟ تم کیا جانو محبت کیا ہوتی ہے، عورت کیا ہوتی ہے، عورت کیا چاہتی ہے؟ پرکاش نے اسے تانا دیا۔ محبت سے تم عورت کو خوش تو کر سکتے ہو، لیکن محبت بھرے بول سے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ میں کیا نہیں جانتا کہ تمہاری مالی حیثیت کیسی ہے؟ تم اسے 2 وقت پیٹ بھر کر کھلا نہیں سکتے۔ عورت کی خوشی اور محبت آسائش سے مشروط ہوتی ہے، محبت 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے اس کی منگنی ایک خوشحال گھرانے میں کر دی، وہ وہاں بہت خوش رہے گی۔ میں اس کا بھائی ہوں، ہر بھائی کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بہن جہاں بھی جائے خوش رہے۔ اگر تم اس سے سچی محبت کرتے ہو اور اسے خوش دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ وہ ایسے گھر میں جا رہی ہے جہاں وہ بڑی بہو بن کر مہارانی کی طرح سکھ سے رہے گی اور راج کرے گی۔ تمہیں اس کی خوشی کی خاطر محبت کی قربانی دینا ہوگی۔ تارا چند کی بات سن کر وہ رو پڑا۔ میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں؟ جس کے دل میں آگ لگی وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ تارا چند نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا، میں سب کچھ سمجھتا ہوں، کیا میں نہیں جانتا کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ لیکن اب رونے دھونے سے کچھ حاصل نہیں، کیونکہ اب تو اس کی منگنی ہو چکی ہے، تیر کمان سے نکل چکا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالتی کو بھول جاؤ، اس کی محبت اور خیال دل و دماغ سے نکال دو۔ پرکاش اس وقت خاموشی سے چلا گیا۔ جب رات بھیگ گئی تب تارا چند کے گھر میں وہ داخل ہوا۔ مالتی دوسرے کمرے میں سو رہی تھی، وہ اسے اغوا کر کے اپنے گھر لے آیا۔ تارا چند کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے مالتی کو گھر میں نہیں پایا تو وہ سمجھ گیا کہ پرکاش اس کی بہن کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب وہ چھرا لے کر پرکاش کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدم جیسے یکایک شل ہو گئے۔ پرکاش اس وقت بری طرح ہانپ رہا تھا۔ ایک طرف اس کی بہن مالتی نئی نویلی دلہن کی طرح پڑی تھی، وہ لڑکی سے عورت بن چکی تھی۔ پرکاش نے اس سے کہا، میں نے تمہاری بہن سے بیاہ کر لیا ہے، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو مندر جا کر معلوم کر سکتے ہو۔ اب یہ میری بیوی اور جیون ساتھی بن چکی ہے، تم اسے مجھ سے جدا نہیں کر سکتے۔ شامو شہر کا سب سے خطرناک شخص تھا، وہ جرائم پیشہ تھا۔ ہر شریف آدمی، کیا پولیس بھی اس سے خوف کھاتی تھی، کیونکہ وہ پولیس کو بھتہ دیتا تھا۔ اس نے جو گروہ بنا رکھا تھا اس میں گنڈے، قاتل اور جرائم پیشہ بھرے ہوئے تھے۔ وہ نہ صرف اسمگلر بلکہ منشیات فروش بھی تھا۔ اس نے ایک روز رامو کی حسین اور نوجوان بہن کو اغوا کر لیا، لیکن اس کی بہن کسی نہ کسی طرح اپنی عزت اور جان بچا کر چلی آئی۔ شامو کے دل میں حسرت رہ گئی۔ رامو نے اپنی بہن کو دوسرے شہر بھیج دیا۔ رامو نے ایک روز
ہم تینوں دوستوں کو گھر پر بلایا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، میں شامو سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اس سے تم کس بات کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ جبکہ تمہاری بہن اپنی جان اور عزت بچا کر آ چکی ہے، اس بات کا کہ اس نے میری بہن کو اغوا کیوں کیا؟ میری بہن کو کچھ ہو جاتا تو میرے لیے کس قدر اذیت ناک ہوتا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سب مل کر شامو کو قتل کر دیں اور اس کی لاش کسی گڑھے میں دفن کر دی جائے؟ پرکاش نے کہا، نہیں، میں اسے قتل کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اسے ایسا گھاؤ لگانا چاہتا ہوں کہ وہ ساری زندگی یاد کرے۔ اس نے جواب دیا، کیا گھاؤ؟ صاف صاف کہو۔ تارا چند نے الجھتے ہوئے کہا، تم جو چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ میں اس کی بہن روپمتی کو اغوا کر کے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شادی پر تیار نہیں ہوئی تو پھر جبر و زیادتی سے اس کی عزت پامال کر دوں گا۔ اس سے 1 ماہ تک جی بھر کے کھیلنے کے بعد اسے اس کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ رامو نے کہا، شامو کی کوئی بہن بھی ہے؟ وہ کہاں رہتی ہے؟ تارا چند نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسی ہے؟ تم نے اسے کہاں دیکھا؟ ہاں، اس کی ایک اکلوتی بہن ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی رہتی ہے، رامو نے جواب دیا۔ وہ بہت حسین ہے، اس کی عمر 20 برس کی ہے۔ اس کی شادی اب تک اس لیے نہیں ہو سکی کہ وہ ایک سرگنا گنڈے کی بہن ہے۔ اس میٹنگ کے تیسرے دن جب موسلادھار بارش ہو رہی تھی، ہم چاروں اکٹھے ہوئے، پھر اپنے مشن پر روانہ ہوئے۔ پھر شامو کے گھر کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ رامو نے بتایا کہ شامو ہر روز رات 10 بجے اپنی داشتہ کے پاس جاتا اور صبح لوٹتا ہے۔ داشتہ کے گھر اس کے لیے لڑکیاں بھی اغوا کر کے لائی جاتی ہیں۔ رات یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے گھر کے سامنے سے لوگ گزرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ بارش کی وجہ سے حبس ہو گیا تھا۔ اتفاق سے اس رات شامو گھر پر موجود تھا۔ چونکہ اس کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے وہ اپنی داشتہ کے ہاں نہیں گیا۔ اس وقت منصوبہ بنایا گیا کہ میں شامو کے گھر میں گھس کر اس کی بہن کو اٹھا لاؤں، پھر اسے لے کر اپنے گھر پہنچوں۔ وہ لوگ کچھ دیر تک باہر چھپ کر کھڑے رہے تاکہ شامو باہر نکلے تو اسے ختم کر دے۔ میں بیڑے کی دیوار کاٹ کر اس کے گھر میں گھس گیا۔ پھر میں نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے نیند ہی کے عالم میں اس کے ہاتھ باندھ دیے، پھر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اپنے کندھے پر ڈال دیا، پھر گھر سے باہر نکل آیا۔ رات تاریک تھی، باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ اس کی شدت میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں گہری نیند سو رہے تھے، اس لیے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ میں شامو کی بہن روپمتی کو اپنے کندھے پر اٹھائے تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا کافی دور نکل گیا۔ میرے تینوں ساتھی شامو کی گھات میں اس کے مکان کے قریب ایک درخت کے نیچے موجود تھے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ رات کی تاریکی، سنسان راستہ اور بارش میں بھیگے ہوئے ایک جوان عورت کے جسم کے نازک اور لطیف لمس نے میرے جذبات میں ہلچل مچا دی اور میری نس نس میں جیسے چنگاریاں بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے گھر میں داخل ہو کر روپمتی کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ شامو کی بہن کو جب میں اس کے کمرے میں گھس کر اٹھایا تھا تب اس کا چہرہ اور سراپا اندھیرے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکا۔ رامو نے کہا بھی تھا کہ وہ بہت جوان اور بہت حسین ہے۔ جب میں چراغ کی لو بڑھا کر اس کے قریب گیا تو اس کا سراپا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ روپمتی کا سارا جسم پانی میں شرابور تھا اور ہلکی گلابی رنگ کی ساڑی بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گئی تھی۔ وہ بنا لباس کے لگ رہی تھی۔ رامو نے روپمتی کے بارے میں غلط نہیں کہا تھا۔ روپمتی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا سڈول اور پرشباب جسم، جس میں عجیب و غریب اور دل میں اتر جانے اور دل کو برمانے والا گداز بھرا ہوا تھا، ایسا کسا کسا بدن جو رات کے تاروں کی طرح محسوس ہوتا تھا، اس میں سے مستی ابلی پڑ رہی تھی۔ سیاہ لمبے بال جو اس کے کولوں سے بھی نیچے چلے گئے تھے، یاقوتی رس بھرے ہونٹ جو مٹھاس سے بھرے معلوم ہوتے تھے۔ اس کی بے داغ جوانی اور سفید رنگت کسی زہریلی ناگن کی طرح ڈس رہی تھی۔ مجھے اس سے شانتی یاد آ گئی۔ میں نے اسے اس روز ایک بے نیام تلوار کے روپ میں دیکھا تھا۔ وہ بھی بہت خوبصورت گداز جسم کی تھی، لیکن روپمتی اور اس میں عمروں کا فرق تھا۔ وہ 40 برس کی عمر کی تھی اور روپمتی 20 برس کی تھی۔ شانتی عمر کی آخر منزل پر تھی اور روپمتی کے ابلتے شباب کا آغاز تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری لڑکیاں دیکھی تھی، روپمتی ان سب سے اور شانتی سے مختلف تھی۔ اس کے گداز جسم میں ایسی مہک تھی جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ دنیا کی کوئی خوشبو، کوئی عطر اتنا لطیف اور دائمی نہیں ہو سکتا جتنی وہ مہک تھی جو بھگوان نے اس کے وجود میں بسا دی تھی۔ ایک مخصوص سی نسوانیت، جیسے پھلوں کا رس، مٹی کا سوندھا پن اور دودھ کا عطر ایک دوسرے میں گھل مل کر خوشبو بن گئے ہوں۔ ایک ایسی خوشبو جس میں آسودگی گھلی ہوئی ہوتی ہو، ایک کموار پن رچا ہوا ہوتا ہو۔ میں اس مہک کا شدت سے قائل تھا۔ میں یہ جانتا تھا کہ ہر نسوانی جسم کی ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔
ہر عورت میں منفرد اور ایک دوسرے سے مختلف جسموں کو محض مہک سے اس طرح جانا جا سکتا ہے جس طرح چہرے کی بناوٹ یا آواز کے فرق سے کسی کو پہچانا جاتا ہے۔ روپمتی کے وجود کی مہک ہر مہک سے الگ تھی۔ جب کوئی لڑکی پاس سے گزرتی ہے تو اپنی مہک چھوڑ جاتی ہے۔ شانتی میں بھی ایک خوشبو تھی، لیکن اس میں روپمتی والی بات نہ تھی۔ روپمتی ایک بند کلی تھی، چمیلی جیسی کلی۔ وہ اس وقت رات کی رانی کی طرح مہک رہی تھی۔ وہ میری نگاہوں کی گرفت میں تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو کر اس طرح سے سینے میں پھول رہی تھی جیسے میں دور سے دوڑتا ہوا آیا ہوں۔ میں نے اس کے منہ میں ٹھسا ہوا کپڑا نکال دیا۔ روپمتی نے سراسیمگی سے مجھے دیکھا، لیکن اس کے سوچنے سمجھنے اور کچھ کہنے سے پہلے ہی میں نے اسے اپنے بازوں میں دبوچ لیا، جیسے وہ عورت نہ ہو، کمہار کے چاک پر رکھی ہوئی گیلی مٹی ہو۔ اس وقت میں یہ بھول گیا تھا کہ یہ رامو کی امانت ہے۔ رامو تو اس کے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بے حرمتی کرنا چاہتا ہے۔ روپمتی میرے بازوؤں کی گرفت میں بے حس و حرکت تھی۔ نہ تو وہ مچلی تڑپی اور نہ ہی اس نے کوئی مزاحمت کی۔ اس کے چہرے سے، اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے عیاں تھا کہ اس کے دل و دماغ میں کیسی کشمکش جاری ہے۔ وہ شاید یہ سوچ رہی ہوگی کہ کون مرد ہے، وہ اسے یہاں کیسے لے آیا، کیوں لایا، اس نے ایک خطرناک بدماش کی جوان بہن کو اغوا کرنے کی جرت کیسے کی، جبکہ کوئی اس کے گھر کے سامنے سے گزرنے اور اس جانب دیکھنے کی جرت اور ہمت نہیں کرتا۔ ہم دونوں اس طرح ایک دوسرے کو نہ جانے کب تک تکتے رہے، شاید تمام رات یا پھر تمام عمر، اور یوں اس طرح تکتے رہے۔ پھر ہم دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ، کوئی حجاب اور اجنبیت نہیں رہی۔ اس نے والہانہ پن، وارفتگی اور گرم جوشی سے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اس میں ایسی خود سپردگی تھی جیسے سہاگ کی پہلی رات ہو۔ وہ تینوں آ گئے۔ میں نے ان کی چاپیں سنی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گئے تھے۔ ان کے قدم جیسے زمین میں گڑ کر اس کا حصہ بن گئے تھے، لیکن انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی تھی، کیونکہ طوفان گزر چکا، روپمتی کا روپ بدل چکا، وہ کلی سے پھول بن چکی تھی، اس کا کنوارا پن لٹ چکا تھا، بستر ایک عورت کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ پھر وہ تینوں الٹے پاؤں واپس چلے گئے، پھر جانے دروازہ بند کر لیا۔ اب رات اور اس کا حسن باقی تھا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، ادھر روپمتی کا حسن بھی نکھر رہا تھا۔ ہم دونوں کی سہاگ کی پہلی رات تھی، جیسے ہم اس رات کا ایک ایک پل ایک دوسرے کی مائیت میں گزارنا چاہتے تھے، ہر قسم کے خوف اور انجام اور نتیجے سے بے خبر ہو کر۔ کوئی 3 دن تک ہم دونوں اس کمرے میں بند ہو کر ہنی مون مناتے رہے۔ رامو اس بات سے خوش تھا کہ آخر شامو انتقام کا نشانہ تو بن ہی گیا ہے۔ اسے اس بات کا ذرہ برابر بھی ملال نہیں رہا کہ میں روپمتی کی محبت اور اس کی جوانی اور نشاط انگیز لمحات سے سرفراز ہو رہا ہوں، جبکہ وہ اس کا ادھیکار تھا۔ ادھر روپمتی نے بغیر بیاہ کے ہی مجھے اپنا پتی سویکار کر لیا۔ ہم دونوں کی محبت میں روز بروز شدت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ کسی قیمت پر اپنے بھائی کے ہاں جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ چوتھے دن رامو گھبرایا ہوا اور پریشان سا آیا۔ وہ کوئی اچھی خبر نہیں لایا تھا۔ شامو نے اس روز سے ہی پورے شہر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، جس روز سے اس کی بہن اس کے گھر سے پراسرار طور پر غائب ہو گئی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا تھا اور بگولے کی طرح شہر میں اپنی بہن کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے پولیس کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے اس بات کا اعلان بھی کیا تھا کہ جس نے اس کی بہن کو اغوا کیا اسے ذبح کر کے سڑک پر پھینک دیا جائے۔ رامو نے آ کر یہ اطلاع دی تھی کہ شامو کے آدمی اس محلے میں روپمتی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں بہت محتاط رہوں، ہو سکے تو کچھ دنوں کے لیے یہ شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلا جاؤں، روپمتی کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ روپمتی مجھ سے جدا رہنا نہیں چاہتی تھی۔ رامو نے یہ بھی بتایا کہ اسے اپنے 1-2 آدمیوں پہ شک ہو گیا تھا، اس نے انہیں قتل کر ڈالا۔ اب یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن میرے لیے مالی مسئلہ تھا۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ یہاں سے فرار ہو کر کسی دوسرے شہر میں روپوش ہو جاؤں اور اخراجات اٹھاؤں۔ میں روپمتی کو کچھ دنوں کے لیے کومیلا میں اپنی خالہ کے ہاں ٹھہرانا چاہتا تھا۔ رامو نے مجھ سے کہا تھا کہ شامو کچھ دنوں کا مہمان ہے، کیونکہ اس نے اپنے 2 آدمیوں کو بے گناہ قتل کیا ہے۔ روپمتی کو بھی اپنے بھائی سے محبت نہیں نفرت تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی جوانی، زندگی اور مستقبل کو گھن لگ رہا تھا۔ اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ اس کی بہن کسی مرد کی ملکیت بن جائے۔ اس میں وہ اپنی توہین اور تذلیل محسوس کرتا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ شامو گھر میں اپنی دولت کہاں چھپا کر رکھتا ہے، روپمتی نے بتایا۔ ہمت اور کوشش کی جائے تو شامو کی دولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ مجھے لے جایا جائے تو میں وہ دولت نکال کر لا سکتی ہوں۔ تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں،
رامو نے کہا، اس لیے کہ شامو نے تمہیں دیکھ لیا تو تم بھی قتل کر دی جاؤ گی۔ تم اس جگہ کی نشاندہی کر دو، ہم شامو کی ساری دولت نکال لائیں گے، لیکن اس کے کل 5 حصے ہوں گے۔ تمہیں منظور ہے؟ مجھے دولت کی ضرورت ہے اور نہ کوئی ہوس، میرے لیے اصل دولت تو گوپال ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر روپمتی نے ایک نقشے کی مدد سے اس جگہ کی نشاندہی کی۔ آدھی رات کے وقت رامو، پرکاش اور تارا چند شامو کی ساری دولت نکال کر لے آئے۔ شامو گھر پر نہیں بلکہ روپمتی کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ رامو کی ہمت اور جرأت کی جتنی تعریف کی جائے کم تھی۔ پرکاش اور تارا چند نے بھی اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ یہ تینوں کا مشترکہ کارنامہ تھا۔ ہمیں شامو کی دولت دیکھ کر یقین نہیں آیا۔ 10 لاکھ کی رقم کے علاوہ 5-7 لاکھ سونے کے زیورات بھی تھے۔ رامو نے رقم کے کل 5 حصے کیے اور فی کس 2 لاکھ کی رقم دی۔ تمام زیورات اس نے روپمتی کو یہ کہہ کر دے دیے کہ یہ اس کا حق ہے۔ روپمتی نے اس میں سے ایک 12 کنگن، ٹیکا اور بندے مالتی کو دے دیے۔ کچھ زیور اس نے رامو اور تارا چند کو بھی دے دیے۔ میں نے اپنے اور روپمتی کے حصے کی رقم رامو کے پاس امانت رکھوا دی۔ اس میں سے صرف 50,000 روپے لے کر راتوں رات چاند پور روانہ ہو گیا، کیونکہ کومیلا میں روپمتی کا اور میرا روپوش رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اور پھر شامو پر کل بجلی گرنے والی تھی، کیونکہ رامو، تارا چند اور پرکاش نے اس کی دولت لوٹ لی تھی۔ وہ ساری دنیا کے ہاں ڈاکہ مارتا تھا، آج اس کے ہاں ڈاکہ پڑ گیا تھا۔ میرے تینوں دوست مجھے گھاٹ تک پہنچانے اور مسافر لانچ پر سوار کرانے آئے تھے۔ روپمتی کو برقع پہنا دیا گیا، میں نے نکلی داڑھی لگا لی۔ میں نے ایک مولوی صاحب کا روپ دھار لیا کہ شامو کے آدمی میرے ساتھ ایک برقع پوش عورت کو دیکھ کر شک نہ کرے۔ شامو اور اس کے کچھ آدمی مجھے اور میرے ساتھیوں کو پہچانتے تھے۔ میں نے روپمتی کو 22 سال لے جا کر اپنی پھوپھی کے ہاتھ چھوڑا۔ پھوپھی کی 3 لڑکیاں تھیں۔ پھوپھا ایک سرکاری محکمے میں افسر تھے، پھوپھی ایک کالج میں لیکچرار تھی، ان کی 2 بڑی لڑکیاں اسکول میں ٹیچر تھیں، تیسری بیٹی زیر تعلیم تھی۔ میں نے روپمتی کو اپنی بیوی ظاہر کیا۔ میں نے روپمتی کو اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ وہ کسی کو بھی اعتماد میں لے کر اصل بات نہ بتا دے، اس راز کو وہ راز ہی رکھے۔ اس راز کو وہ ظاہر کر دے گی تو اسے گھر والے اسی وقت نکال دیں گے۔ وہ میرا انتظار کرے۔ میں کوئی 3 دن تک رہا، شاید کچھ اور دن رہتا اگر میں نے شامو کے آدمی بھورے میاں کو نہ دیکھا ہوتا۔ وہ ایک خطرناک اور بدترین گنڈا تھا، کوئی 10 قتل کر چکا تھا اور آزاد دندناتا پھر رہا تھا۔ وہ شاید میری بو سونگھ کر آ گیا تھا یا کسی بھی وجہ سے آیا ہو۔ یہ بات میرے لیے خطرے کی تھی۔ یہاں سے چلے جانا میرے اور روپمتی کے حق میں تھا۔ میں نے رات روپمتی کو بھورے میاں کے بارے میں بتایا۔ میں نے دوسرے دن پھوپھی کے ہاتھ پر 1000 کی رقم رکھی اور ان سے کہا کہ میں کاروبار کے سلسلے میں اندرون ملک جا رہا ہوں، یہ روپمتی کے اخراجات کے لیے ہے۔ پھوپھی ایک کوڑی بھی لینا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ آسودہ حال تھی۔ میرے اصرار پر انہوں نے رقم لے لی اور میں نے روپمتی کے پاس 10,000 کی رقم رکھ دی تھی۔ میں نے روپمتی کو بتا دیا تھا کہ میں رنگا مائی جا رہا ہوں تاکہ وہاں روپوش رہوں۔ میں وہاں سے اپنے دوستوں سے رابطہ رکھوں گا، شاموں کے متعلق مجھے اطلاع مل جائے گی۔ میں رنگا مائی میں کچھ دن رہ کر 12 سالی آؤں گا۔ اگر شاموں کا خطرہ دور نہ ہوا تو ہم ہندوستان جا کر بس جائیں گے۔ ہندوستان بہت محفوظ ترین جگہ ہوگی۔ میں لانچ سے روانہ ہو کر چٹاگانگ پہنچا، پھر وہاں سے بس سے رنگا مائی پہنچا۔ رنگا مائی ایک پرفضا اور حسین مقام تھا۔ یہاں چکما اور لگ قبیلہ کے لوگ رہتے تھے۔ ان کی عورتیں بہت حسین، جاذب نظر اور پرکشش ہوتی تھی۔ جب میں رنگا مائی پہنچا میرا دل خوش ہو گیا۔ اس علاقے میں غربت اور افلاس بہت تھا، عورتیں بھی بہت سستی تھی۔ اتنی سستی عورت شاید کہیں نہیں ہوتی۔ 13 برس کی لڑکی کے جسم کی قیمت صرف 10 روپے تھی۔ میرا دوسرا دن تھا۔ رات میں سونے کے لیے بستر پر دراز ہوا تو میرے چشم تصور میں روپمتی کا حسین چہرہ، پرشکوہ، سراپا اور گداز جسم نظروں میں لہرانے لگا۔ اس وقت اس کی طلب ہو رہی تھی۔ مجھے اس کی محبت، گرم جوشی، خود سپردگی اور والہانہ باتیں یاد آ رہی تھی۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران ہوا کہ کون ہو سکتا ہے۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو مجھے یقین نہیں آیا۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ دروازے پر 20 برس کی ایک خوبرو عورت کھڑی تھی۔ اس کے سرخ ہونٹوں پر ایک شناسا مسکراہٹ تھی اور اس کی پیاسی آنکھیں مجھے جیسے دعوت گناہ دے رہی تھی۔ وہ نفیس براق چادر میں ملبوس تھی۔ اس کا قد درمیانہ تھا اور جسم بھی متناسب تھا۔ وہ اجلی رنگت کی تھی۔ یہ عورت چکما قبیلے کی تھی۔ اس میں بڑی جاذبیت تھی۔ قبل اس کے کہ میں اس سے کچھ دریافت کرتا، وہ تیر کی طرح کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ میری طرف گھومی۔ کون ہو تم؟ میں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔
اس وقت کس لیے اور کیوں آئی ہو؟ میں ایک عورت ہوں، اس نے رسیلی آواز میں جواب دیا۔ میں آپ کی تنہائی دور کرنے اور خوش کرنے آئی ہوں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک عورت ہو اور چڑیل نہیں ہو۔ میں نے تلخی سے جواب دیا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ تم اس قدر خوبصورت اور پرکشش عورت کو ٹھکرا رہے ہو، تم کیسے مرد ہو؟ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مرد میرے لیے تڑپتے ہیں، میری راہ تکتے ہیں، بے چین رہتے ہیں۔ تم بڑے بدذوق ہو۔ تم کچھ بھی کہو، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو بازاری عورتوں سے اپنا بستر میلا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، میں ایک ایسی فیاض عورت ہوں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ نہ کبھی آپ کو مجھ جیسی عورت سے واسطہ پڑا ہے اور نہ پڑے گا۔ مجھے نہ تو کسی فیاض عورت کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی بخیل عورت کی۔ تم جس طرح آئی ہو اسی طرح چلی جاؤ۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، میں واپس اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تمہیں زیر نہ کر لوں، تم پر فتح نہ پالوں۔ اس کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ وہ مجھے خود سپردگی کی نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ میری توہین اور تذلیل ہوگی کہ میں تمہیں حاصل نہ کر سکوں۔ میں اس کی طرف تیزی سے بڑھا تاکہ اسے دھکا دے کر کمرے سے نکال دوں۔ اس کے ہاتھ سے چادر کے کونے چھوٹ گئے۔ وہ بے لباس تھی۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ شیشہ بدن تھی۔ اس کے بدن نے مجھ پر اپنا جادو کر دیا اور میں اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ صبح ہونے تک کمرے میں رہی۔ اس نے مجھے سونے نہیں دیا اور نہ خود سوئی۔ مجھ سے باتیں کرتی رہی، محبت بھری باتیں بھی کی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ غیر محسوس انداز سے میری نجی زندگی کے بارے میں کرید رہی ہے۔ میں نے اسے اپنے بارے میں صحیح نہیں بتایا۔ صبح جب وہ رخصت ہو رہی تھی تب میں نے اس کی طرف 100 کا نوٹ بڑھایا تو اس نے چمکتی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میرے ہاتھ سے نوٹ نہیں لیا۔ میرے گال کا بوسہ لے کر محبت بھرے لہجے میں بولی، میں خوبصورت مردوں سے فیس نہیں لیتی۔ میں نے چند لمحوں کے بعد کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تو اس طرح اچھل پڑا جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ میری رگوں میں لہو منجمد ہو گیا۔ میں نے اسے ہوٹل کے عقبی حصے میں بھورے میاں سے باتیں کرتے اور اس کے ہاتھ سے 100 کا نوٹ لیتے ہوئے دیکھا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ بھورے میاں میرے تعاقب میں تھا۔ شاموں کو شاید شک ہو گیا تھا، اس لیے اس نے بھورے میاں کو میرے تعاقب میں لگا دیا۔ وہ مجھے اس وقت تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک روپمتی کا پتہ نہ چل جائے اور وہ بازیاب نہ کر لے۔ اس نے اس عورت کو اس لیے رات کے وقت میرے کمرے میں بھیجا تاکہ روپمتی کے بارے میں معلوم کر سکوں۔ اس عورت نے مجھ سے دریافت کیا تھا کہ میری زندگی میں کتنی عورتیں آئی ہیں۔ میں نے اسے جواب دیا تھا، ایک بھی نہیں۔ وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہے۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے ہندوستان چلے جانا چاہیے۔ پھر میں رات کے وقت کوچ سے چٹاگانگ پہنچا، پھر وہاں سے راجشاہی کا رخ کیا تاکہ وہاں سے سرحد عبور کر کے ہندوستان جا سکوں۔ 2 دن کے بعد میں ہندوستان پہنچ چکا تھا۔ ہندوستان میں ریل کے سفر کے دوران میری ملاقات ایک پارٹی سے ہوئی جو سیر و سیاحت کی غرض سے امرناتھ جا رہی تھی۔ میرے پاس رقم بھی موجود تھی اور وقت بھی تھا۔ میرے لیے سیر و سیاحت ہی ہر لحاظ سے بہتر تھی، اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ اس پارٹی میں جو لوگ تھے وہ میری ہی طرح جوان، خوش مزاج اور شوق طبیعت کے اور زندہ دلان تھے۔ میں ان سے بہت جلد گھل مل گیا، ان سے اس طرح فری ہو گیا جیسے سب میرے بچپن کے دوست ہوں۔ وہ بھی مجھ سے بہت فری ہو گئے تھے۔ ہم سب گپیں ہانکتے، خوشیاں اور رنگ رلیاں مناتے ہوئے 5 بجے کے قریب چندواڑی پہنچ گئے۔ یہاں پر صرف ایک دکان تھی جو ایک سکھ نے مسافروں کے لیے بہت بڑے خیمے میں کھول رکھی تھی۔ اس میں ضرورت کی ہر چیز تھی۔ اس علاقے میں پہنچ کر میں جیسے مسحور سا ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کیا سپنوں میں بھی ایسا حسین اور پرفضا مقام نہیں دیکھا۔ اس کا حسن تھا کہ میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر کر ایک فرت بخش رہا تھا۔ میری آتما خوش ہو گئی۔ میں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حالات کی گردش مجھے کسی دن یہاں سیر کرانے آئے گی۔ سیر نہیں ہو پا رہی تھی۔ سپہر کا سماں اس قدر سہانا اور پیارا تھا کہ دل اور نگاہیں سیر نہیں ہو پا رہی تھی۔ پہاڑ بھی ایسے تھے کہ ان کی سیر نہ کرنا بدذوقی تھی۔ فضا نہ صرف دلکش بلکہ جاذب نظر عورت کی طرح تھی۔ پاک و صاف ہوائیں جس سے نس نس اور سارے جسم میں راحت اور توانائی پیدا ہو رہی تھی۔ ندی کے شور و غل میں مدھر مدھر موسیقی کی گونج رچی بسی ہوئی تھی۔ برفانی پل پر آفتاب کی ناچتی ہوئی کرنیں جھل ملا رہی تھی، جس سے ایسا لگ رہا تھا کہ ساری دنیا کا حسن سمٹ کر اس لاسانی مقام پر جمع ہو گیا ہے۔ بھگوان نے دنیا میں ہی سورگ بنا ڈالی ہے، لیکن دوسرے نہ جانے کیوں مجھے یہ علاقہ کچھ پراسرار سا لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ کوئی جادو نگری ہے۔ یہاں پریاں بھی ہوتی ہوں گی، جنات، بھوت، چڑیلیں اور بدروہیں بھی ہوں گی، سانپ، ناگنیں اور ازدے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ میرا خیال تھا۔ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آج رات یہاں قیام کیا جائے، اس لیے بھی
کہ بار برداری کے ٹٹو اور کلی ابھی پیچھے تھے۔ راستہ نہ صرف ناہموار بلکہ دشوار گزار بھی تھا۔ بڑے نشیب و فراز بھی تھے۔ ان کے پہنچنے میں خاصی دیر تھی۔ ہم نے اس دکاندار کو چائے کا آرڈر دیا۔ دکاندار نے کہا کہ چائے میں کچھ دیر لگے گی، آپ لوگ جب تک سستا لیں۔ ہم نے سستانے اور خود کو انتظار کی زحمت سے بچنے کے لیے برف کے پل کی طرف نکل گئے۔ اس پارٹی میں نوجوان تھے۔ اس عمر کے حصے میں طبیعت جلانیوں پر تھی۔ تازہ امنگیں، نئے جذبے، زندہ ولولے، بھرپور صحت و تندرستی، سچی خوشیاں اور حقیقی مسرتیں جو اس بے فکری کی عمر کے لوازم شمار ہوتے ہیں، جن کے زیر اثر دنیا کی ہر چیز بہت حسین اور رنگین دکھائی دیتی ہے، گویا ہر شے سے خوشیوں اور جوانیوں کا رس ٹپک رہا ہو۔ اس پر یہ قدرتی اور دل فریب ماحول ایک انوکھا، لطیف اور طلسمی رنگ چڑھا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے روپ متی کی یاد ستانے لگی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کتنا اچھا ہوتا میں روپ متی کو بھی ساتھ لے آتا۔ اگر بھورے میاں تعاقب میں نہ ہوتا تو نہ میں یہاں آتا اور نہ روپ متی سے جدائی کی نوبت پیش آتی۔ ایسے حسین اور پرفضا مقام پر عورت کی طلب اور ضرورت بڑی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ہوتی تو یہاں کے حسین لمحات اور رنگین اور نشاط انگیز ہو جاتے۔ عورت کی طلب بڑی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہاں کوئی عورت وقت گزاری اور رات کی گھڑیاں حسین اور فرحت بخش بنانے کے لیے مل سکتی ہے، جبکہ ہمیں عورت تو کیا ایک بچی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جب ہم اس برفانی پل کی طرف جا رہے تھے تب میری نگاہ شمال کی جانب اٹھی۔ کوئی نصف فرلانگ کے فاصلے پر ایک خیمہ دکھائی دیا۔ اس کے باہر دو جوان جوڑے دکھائی دیے۔ یہ غیر ملکی سیاح تھے۔ اتنی دور سے کچھ اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ کون ہیں، امریکی، برطانوی یا یورپ کے ہیں۔ مجھے ان غیر ملکی سیاح مردوں پر رشک آیا جن کے ساتھ لڑکیاں تھیں۔ وہ زندگی اور سیر و سیاحت کا بھرپور لطف اٹھانے آئے ہوئے تھے۔ عورت کے بغیر تفریح پھیکی ہو جاتی ہے۔ میرے احساس محرومی میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے سرد آہ بھرتے ہوئے سوچا، کاش روپ متی میری زندگی میں نہ آتی اور میں عورت سے دور رہتا۔ عورت نے میری زندگی میں طلب اور خلا پیدا کر دیا تھا۔ اس خلا کو عورت ہی پور کر سکتی تھی۔ میرے وجود میں عورت کی مہک جو بسی ہوئی تھی وہ تڑپا رہی تھی۔ ہم لوگ قدرت کی ان آرائشوں اور دل آویزیوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے برفانی پل پر چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ ہم نے ان دونوں جوڑوں کو اس برفانی پل کی طرف آتے دیکھا۔ پھر انہوں نے یکایک رخ بدل کر دکان کے خیمے کی طرف کر لیا۔ وہ بھی شاید چائے پینے کے لیے آئے تھے۔ وہ بہت زندہ دل اور جوان تھے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ہم بھی چائے پینے کی غرض سے اس دکان کی طرف بڑھے۔ وہ چاروں یورپی تھے۔ ہم آپس میں متعارف ہوئے۔ لڑکیاں فرانسیسی تھیں جبکہ مردوں کا تعلق اسپین سے تھا۔ ان کی ملاقات اور دوستی سفر کے دوران ہوئی۔ اب وہ غیر قانونی میاں بیوی بن کر نہ صرف سیر و سیاحت کر رہے تھے بلکہ ہنی مون بھی منا رہے تھے۔ ان لڑکیوں کے نزدیک غیر مردوں سے تعلقات استوار کرنا معیوب بات نہ تھی۔ یورپ اور امریکہ کی لڑکیاں غیر مردوں سے دوستی کرتی تھیں تو سارے فاصلے مٹا دیتی تھی اور حجاب کم کر دیتی تھی۔ ان کے معاشرے میں یہ کوئی غلط بات نہ تھی۔ فرانسیسی لڑکیاں آپس میں گہری سہیلیاں تھیں۔ جن کا نام جینی تھا، اس کی عمر 19 برس کی تھی۔ وہ انتہائی حسین اور جمیل اور پرکشش تھی، دراز قد تھی۔ دوسری کا نام ایلن تھا، وہ بھی کوئی 20 برس کی ہوگی۔ وہ بہت حسین اور طرح دار تھی، اس میں بھرپور دلکشی اور جاذبیت بھری ہوئی تھی۔ ان دونوں لڑکیوں نے نامناسب سا لباس پہن رکھا تھا جس سے ان کے جسمانی نشیب و فراز کی نمائش ہو رہی تھی۔ نگاہ تھی کہ ضدی بچے کی طرح مچل مچل کر بار بار ان کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ انہیں اس بات کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں تھی کہ ہم انہیں ندیدوں کی طرح گھور رہے ہیں۔ مردوں نے بھی کوئی اثر نہیں لیا، لیکن جسم کی یہ نمائش بھی بدماش کو بہکا سکتی تھی، اس کے جذبات کو بے قابو کرنے کے لیے کافی تھی۔ ان دونوں لڑکیوں کی عزت کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھی، لیکن یہاں دور دور تک کسی غنڈے بدماش کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن میرے لیے ایک سخت امتحان تھا، میرے ساتھیوں کے لیے بھی۔ آخر وہ بھی مرد تھے، برف کے تودے نہ تھے۔ مردوں کے نام سمتھ اور رچرڈ تھے۔ مردوں کے علاوہ جینی اور ایلن بڑے خلوص اور گرم جوشی سے ملی تھی۔ ان سے دوستانہ ماحول میں باتیں ہوتی رہیں۔ ان لڑکیوں کی موجودگی نے ماحول کو، فضا کو بہت حسین اور رنگین بنا دیا۔ میں نے سوچا کہ عورت نے عورت کو جنم نہیں دیا ہوتا تو کیا اس دنیا میں اتنا حسن اور رنگینی ہوتی۔ ان چاروں نے چائے پینے کے بعد چلتے وقت ہم سے کہا کہ ہم ان کے خیمے میں چل کر شراب سے لطف اندوز ہوں۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم کسی وقت بھی آ جائیں گے کیونکہ ہمارے کلی ابھی سامان لے کر نہیں پہنچے۔ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔
ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد میرے ساتھیوں نے کہا کہ ہم مغرب کی سمت کلیوں کی تلاش میں جا رہے ہیں، شاید وہ راستہ بھول گئے ہیں یا کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو۔ مجھ سے کہا کہ میں شمال کی جانب دیکھ آؤں۔ کلیوں کے راستہ بھولنے کا امکان نہ تھا، کیونکہ وہ اس علاقے میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن سے محنت مزدوری کرتے چلے آ رہے تھے۔ میں شمال کی سمت چل پڑا۔ ان غیر ملکی سیاحوں کا خیمہ وہیں تھا۔ جب میں خیمے کے پاس سے گزرا تو مجھے وہاں سناٹے کا احساس ہوا۔ خیمے میں جھانکا تو وہ مجھے دکھائی نہیں دیے، وہ شاید سیر کو نکل گئے تھے۔ پھر میں بھی چل پڑا۔ پھر ان کی آوازیں، ہنسی اور سرگوشیاں سنائی دیں تو ٹھٹک کر رک گیا۔ چند لمحوں کے بعد آواز کی سمت تیزی سے بڑھ گیا۔ پہاڑیوں کے دامن میں ایک خوبصورت سی جھیل تھی۔ اس جھیل کے کنارے ایلن اسمتھ کے ساتھ جینی رچرڈ کے ہمراہ تھی۔ ان دونوں کے درمیان صرف 100 گز کا فاصلہ تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ وہ انجانے گاؤں کے دھول بھرے راستے سے گزر رہے تھے، آزادی کا لبادہ اوڑھے انتہائی بے شرمی، بے حیائی کی حالت میں تھے۔ وہ انسان نہیں، حیوان بنے ہوئے تھے۔ ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس جنگل میں بہت دور چلے گئے تھے۔ انہیں نہ تو واپسی کا خیال تھا اور نہ ہی کسی بات کا احساس۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے اندر کا احساس مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے حجاب کی دیوار تک کھڑی نہیں کی۔ وہ دنیا اور مافیا سے بے نیاز تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ سامنے والی پہاڑی کے عقب میں کوئی کھڑا ہوا ہے۔ وہ انہیں چھپ کر دیکھ رہا ہے اور ان کی حیوانیت سے محظوظ ہو رہا ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا، شاید کوئی مقامی شخص تھا۔ میں نے وہاں ایک سایہ سا دیکھا۔ میں بھی ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ کر ان چاروں کو غلاظت کے دلدل میں دیکھ رہا تھا۔ جب وہ چاروں جوانی کے جنگل اور غلاظت کے دلدل سے نکلے تو وہ جھیل کی طرف بڑھے۔ وہ کچھ دیر تک جھیل میں اسی حالت میں نہاتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ تیر اور نہا کر نکلے۔ پھر ان لڑکیوں نے مرد بدل لیے۔ کچھ دیر بعد میں وہاں سے چلا آیا، کیونکہ شراب پینے کے بعد پھر ان چاروں نے غلاظت کے دلدل میں چھلانگ لگا دی۔ اس سامنے والی پہاڑی کے عقب میں مجھے جو سایہ نظر آیا وہ شاید میرا وہم تھا۔ میں گھوم کر اس طرف گیا، مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر میں دکان کی طرف واپس ہوا۔ میرے سارے جسم میں چونٹیاں رینگ رہی تھیں۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ یہ غیر ملکی اتنے بے شرم، بے غیرت اور حیوان صفت کے ہو سکتے ہیں۔ میرے سارے بدن میں سنسنی بھری ہوئی تھی۔ میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ میں ہانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے پرانگدہ احساسات اپنی تمام طاقت جمع کر کے قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ میری نس نس میں جو چنگاریاں بھر گئی تھی، میں انہیں سرد کرنے کے لیے تیز تیز چلنے لگا۔ جانے کیوں ایک آوارہ سا خیال میرے ذہن میں آیا کہ اگر میں ان لڑکیوں سے گہری دوستی کروں تو شاید وہ مجھ پر مہربان ہو سکتی ہیں۔ انہیں ان کے ہم سفر روک سکتے ہیں اور نہ منع کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی جیون ساتھی نہیں ہیں بلکہ صرف ان کی دوست ہیں۔ میں نے سنا تھا، سنتا رہتا تھا، بلکہ بہت سارے رسائل میں امریکہ اور یورپ کے معاشرے کے متعلق پڑھا تھا کہ وہاں کی کنواری لڑکیاں اور شادی شدہ عورتیں بھی دوستی میں بہت آگے بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے جسم کو اپنی ملکیت سمجھتی ہیں۔ انہیں اس بات کا حق اور آزادی حاصل ہوتی ہے کہ اپنی خوشی اور مرضی سے جسے چاہیں اپنے جسم کا دان دے دیں۔ گو کہ شادی شدہ عورتیں اپنے شوہروں کا لحاظ کرتی ہیں اور ٹیچر غیر مردوں سے تعلقات کو ظاہر نہیں کرتی۔ اس کے برعکس وہاں کی کنواری لڑکیاں اپنی سہیلیوں کو فخر سے بتاتی ہیں کہ اس کی زندگی میں کتنے نوجوان لڑکے اور مرد آئے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل کے کسی کونے میں ایک انجانی خواہش چھپی ہوئی ہے کہ میں ایلن اور جینی سے دوستی کر کے ان کی مہربانی حاصل کروں۔ وہ دونوں ہی فیاض قسم کی لڑکیاں تھیں۔ ان کی فیاضی کا اندازہ مجھے ہو چکا تھا، اور پھر وہ بہت حسین اور جوان بھی تھی۔ وہ میری جانب اس لیے بھی ملتفت ہو سکتی تھی کہ میں بھی ایک وجیح، خوبصورت اور دراز قد مرد تھا، اور پھر وہ اپنے ہم سفروں کے ساتھ 1.5 ماہ سے سیر و سیاحت کر رہی ہیں، اور وہ ان سے یکسانیت سے اکتا چکی ہوں گی۔ وہ ذائقہ بدلنا چاہتی ہوں گی، اور پھر امریکہ اور یورپ میں عزت و آبرو کا تصور بہت پرانا، بسیدہ اور فرسودہ ہو چکا تھا۔ جب میں دکان پر پہنچا تو دیکھا کہ میرے ساتھی موجود ہیں۔ بار برداری کے ٹٹو اور کلی وغیرہ پہنچ گئے تھے۔ پھر چائے کا ایک اور دور چلا۔ کلیوں کو بھی چائے پلائی تاکہ ان کی تھکن دور ہو جائے اور وہ تازہ دم ہو جائیں۔ پھر ہم خیمے نصب کرانے میں مشغول ہو گئے۔ الاؤ لگوا کر، بستر وغیرہ تیار کروا کر فارغ ہوئے تو شام ہو چکی تھی۔ اب پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ بعض علاقوں کی آب و ہوا مانی ہوئی ہوتی ہے۔ جب کسی کھلی جگہ پرفضا مقام پر جائیں جہاں کارخانے نہ ہوں، آلودگی نہ ہو، تو اس سرزمین میں آ کر قوت ہاضمہ اس قدر تیز ہو جاتی ہے
کہ بغیر کھائے پیے کسی بھی وقت گزارا نہیں ہوتا۔ قدرتی چشموں اور بہتی ہوئی ندیوں کے پانی جو کیمیائی نباتات اور جڑی بوٹیوں کی آمیزش سے اکسیر کا درجہ اور جواب رکھتے ہیں، ثقیل سے ثقیل غذا ہضم نہیں ہوتی بلکہ ایک طرح سے بسم ہو جاتی ہے، پھر بے اختیار زبان پر المجو المجو آ جاتا ہے۔ ہم نے اس دکاندار کو پہلے ہی کھانے کا آرڈر دے دیا تھا۔ اس نے صرف دکان ہی نہیں بلکہ ہوٹل بھی کھول رکھا تھا۔ اس کے پاس مرد بیوی ملازم تھے۔ ملازم کی بیوی جس کی عمر 30 برس کی ہوگی ہر قسم کے کھانے عمدہ پکاتی تھی اور اسے بڑی مہارت حاصل تھی۔ وہ دونوں مقامی تھے۔ مرد کی عمر 70 برس کی ہوگی، عورت 30 برس کی تھی اور اس کی بیٹی معلوم ہوتی تھی۔ مرد کا نام نارائن تھا۔ وہ اس عمر میں بھی چاقو چوبند اور صحت مند دکھائی دیتا تھا۔ اس کی بیوی جس کا نام کورا تھا وہ بہت حسین تھی۔ اس کا بدن گھٹا ہوا تھا۔ وہ درمیانہ قد اور چھریرے جسم کی تھی لیکن بڑی مستعد عورت تھی۔ ہر کام بڑی تیزی اور صفائی سے کرتی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس عورت نے ایسا عمدہ کھانا پکایا کہ ہم نے انگلیاں چاٹ لیں۔ رات کھانے سے فراغت پانے کے بعد میرے ساتھی تاش کھیلنے بیٹھ گئے۔ چاندنی رات تھی۔ میں تاش کے کھیل میں شریک نہیں ہوا، حالانکہ تاش کا کھیل میری بہت بڑی کمزوری تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا حصول ناممکن سا ہے، میں نے سوچا کہ ان کا خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ تاش کھیلوں یا پھر سو جاؤں یا پھر خیمہ سے باہر بیٹھ کر چاندنی رات کا نظارہ کروں۔ میں خیمہ سے باہر الاؤ کے پاس کلیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں کافی کا آرڈر سب کے لیے دے کر آیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کورا تھرموس میں ہم سب کے لیے کافی بنا کر لے آئی۔ جب اس نے ایک مگ میں کافی انڈیل کر میری طرف جگ بڑھایا تو ہماری نظریں چار ہوئیں اور ایک دوسرے سے پیوست ہو گئیں۔ اس لمحے وہ مجھے بہت حسین اور شعلہ جسم لگی۔ رات اور چاندنی نے اس کا من اور شباب اور غضبناک کر دیا تھا۔ میں نے اس کے حسین چہرے پر اداسی اور حسرت چھائی ہوئی دیکھی۔ اس کی نیلی نیلی آنکھوں میں ایک عورت کی پیاس جھلک رہی تھی۔ وہ پیاسی عورت کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے مگ لیتے وقت جب میرا ہاتھ اس کی انگلیوں سے مس ہوا تو میرے سارے جسم میں جیسے بجلی کی لہریں پھیل گئیں۔ کورا میرے اس قدر قریب کھڑی تھی کہ اس کے بدن کی خوشبو میرے دل و دماغ پر چھا رہی تھی۔ اس میں ایک سوندھی سوندھی سی خوشبو تھی، عورت کی خوشبو۔ وہ مجھے ایک رس بھرے پھل کی طرح دکھائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی مرد کی جھولی میں گرنے کے لیے بےتاب ہے۔ میں اسے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اس کی چال میں بڑی مستانہ خرامی تھی۔ میں نے کافی سپ کرتے ہوئے ایک کلی سے پوچھا، یہ کیا تم کورا اور اس کے پتی کے متعلق کچھ جانتے ہو؟ کیوں نہیں صاحب، اس کلی نے سر ہلا دیا۔ یہ دونوں میاں بیوی میرے گاؤں کے ہیں، میرے پڑوسی بھی ہیں۔ کیا یہ سچ مچ کے میاں بیوی ہیں؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کر دیں۔ مجھے جانے کیوں یقین نہیں آیا۔ جی ہاں صاحب، یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ اس نے اپنا سر ہلایا۔ آپ کو کس لیے یقین نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ کورا کی عمر 30 برس لگتی ہے جبکہ اس کے پتی کی عمر 70 برس سے زیادہ۔ میاں بیوی کی عمروں میں اتنا فرق، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے صاحب، اس نے کہا۔ جہاں غربت و افلاس ہو وہاں ایسی بے جوڑ شادیاں ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ کشمیر میں کتنی غربت و افلاس ہے۔ ماں باپ اپنی جوان اور حسین لڑکیوں کو 500 روپے میں بیچ دیتے ہیں۔ آپ مجھے بنگالی معلوم ہوتے ہیں، کیا بنگال میں ایسا نہیں ہوتا؟ کوئی 3 برس پہلے ایک بنگالی جوڑا ہنی مون منانے کے لیے یہاں آیا تھا۔ لڑکی کی عمر صرف 11 برس کی تھی، اس کے پتی کی عمر 65 برس کی تھی۔ وہ لڑکی اس کی پوتی کی عمر کی تھی۔ میں نے اس کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ اس کی معلومات بہت وسیع تھی۔ میں نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد تھرموس سے اپنے مگ میں کافی انڈیلتے ہوئے پوچھا کہ ان کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ پورے 10 برس، اس نے جواب دیا۔ جب اس کی شادی ہوئی تھی تب کورا کی عمر 20 برس کی تھی۔ شادی کیا ہوئی بلکہ سودا ہوا تھا، کیونکہ کورا کی 3 بہنیں اور تھیں۔ اس کا باپ بہت غریب اور مزدور آدمی تھا۔ کورا کے پتی نے اسے 700 روپے میں خرید کر بیاہ کر لیا۔ غریبی کتنی خراب چیز ہے، دوسرے کلی نے کہا۔ بیچارے غریب لوگ اپنی لڑکیوں سے جسم فروشی تک کراتے ہیں۔ میں نے کافی کا دوسرا کپ پینے کے بعد خالی کپ زمین پر رکھ دیا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر میں نے ان سے کہا، میں اس خیمے کی طرف ہو کر آ رہا ہوں۔ پھر میں اس خیمے کی طرف بڑھا۔ چاروں طرف دودھیا چاندنی کا منجمد دریا تھا۔ اس کی آغوش میں قدرتی نظارے حسین اور دل فریب ہو گئے۔ رات کا حسن نکھرتا جا رہا تھا۔ میں ایلن اور جینی کے حسین تصور میں ڈوبا چلا جا رہا تھا، ان کا سپنا دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا خیمے میں ایک ہیولا باہر آیا اور میری طرف تیزی سے بڑھا۔ میرے پاس پہنچ کر رک گیا۔ وہ ایلن تھی۔ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟
ایلن نے حیرت سے رس بھری آواز میں پوچھا، کیا چاندنی رات کو سیر کے لیے نکلے ہو؟ میں تم لوگوں کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے جواب دیا، یہ نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا کہ تم لوگوں سے کچھ دیر گپ شپ کر لوں۔ میرے تینوں ساتھی سو چکے ہیں، ایلن نے کہا۔ میں دکان سے سوڈے کی بوتل لینے نکلی تھی، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ چلو میں تمہارے ساتھ دکان تک چلتا ہوں، میں نے کہا۔ یہ دکاندار اور اس کے ملازم کام سمیٹ کر شاید سونے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ پھر میں ایلن کو ساتھ لے کر دکان پر پہنچا۔ جس وقت ایلن سوڈے کی بوتل خرید رہی تھی، میں نے متلاشی نظروں سے کورا کی طرف دیکھا۔ ایک کونے میں ایک چارپائی پر کورا کا شوہر کمبل اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ کورا بھی جیسے سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ دکان کا مالک بوڑھا بھی سونے کے لیے جا رہا تھا۔ اس خیمے کے عقب میں ایک چھوٹا خیمہ تھا جس میں وہ سوتا اور حساب کتاب کرتا تھا۔ اس نے ایک رجسٹر اور 2-3 کاپیاں اور قلم اٹھائے ہوئے تھے۔ اس نے سوڈے کی بڑی بوتل $2 کے عوض ایلن کو دے دی۔ جب میں دکان سے نکل رہا تھا تب میں نے کورا کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پایا۔ پھر میں ایلن کے ساتھ اس کے خیمے کی طرف چل پڑا۔ ہم دونوں کے درمیان رسمی باتیں ہوتی رہی۔ وہ مجھ سے لگ کر چل رہی تھی۔ جی میں کئی بار آیا کہ اسے دبوچ لوں، لیکن کسی خیال سے چپ رہا۔ میری جرأت اور پیش قدمی کو وہ شاید پسند نہیں کرتی۔ اس نے خیمے کے پاس پہنچ کر کہا، تم باہر ٹھہرو، میں شراب اور گلاس لے کر آتی ہوں، ہم جھیل پر چل کر شراب پیتے ہیں۔ ایلن ایک باسکٹ میں گلاس، مونگ پھلی اور کاجو کے 2 مہر بند ڈبے اور سوڈے اور شراب کی بوتلیں رکھ کر لے آئی۔ پھر ہم دونوں جھیل پر پہنچے۔ وہاں ایک صاف ستھری جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس نے باسکٹ ایک طرف رکھ دی۔ یہاں کا ماحول بڑا خوابناک تھا۔ ہوا میں رومان بھرا ہوا تھا، چاروں طرف چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ یہاں ایک گہرا سناٹا اور ابدی سکون چھایا ہوا تھا۔ ایلن نے ایک پیک بنا کر میری طرف بڑھایا۔ میرے لیے شراب نئی نہیں تھی، میں شراب پیتا تھا، کئی بار پی چکا تھا، لیکن بہت کم۔ تارا چند کی کبھی ایک شراب کی دکان میں نقب لگا کر ولایتی شراب کی 2-1 بوتلیں چوری کر کے لے آتا تھا۔ میں شراب نوشی کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی چکھ لینے میں مذائقہ نہیں سمجھتا تھا۔ میرے تینوں ساتھی اس کے بہت عادی تھے۔ شراب پیتے ہی میرے دل و دماغ پر نشہ سا چھانے لگا۔ ایلن کی موجودگی بھی میرے لیے شراب کے نشے سے کم نہیں تھی۔ ہوا میں خنکی تھی، لیکن ایک پیگ اور ایلن کے قرب نے خنکی کو دور کر دیا تھا۔ میرے جسم میں جیسے آگ دوڑ رہی تھی۔ میں نے ارادہ کیا ہی تھا کہ ایلن کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کر لوں اور دبوچ لوں۔ مجھے آہٹیں سنائی دی۔ ہم دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ جینی، اسمتھ اور رچرڈ ہماری طرف آ رہے تھے۔ اسمتھ نے جینی کی کمر میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا۔ ان تینوں کو دیکھ کر نفرت اور غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ ان کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ ان تینوں نے میرا خواب چکنا چور کر دیا اور کرچیاں میرے سینے میں چپ گئیں۔ رچرڈ نے بیٹھتے ہی ایلن کو اپنے بازو میں بھر لیا۔ میرے سامنے وہ اس کے ہونٹوں میں اپنے ہونٹ پیوست کرنے لگا تو میں نیند کا بہانہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہاں سے چل دیا۔ ایلن نے تو مجھے بتایا تھا کہ وہ تینوں گہری نیند سو رہے ہیں۔ ایلن جس وقت خیمے سے گلاس اور شراب کی بوتل لانے گئی تھی، تب میں نے خیمے میں جھانک کر دیکھا تھا۔ جینی بستر پر اسمتھ کے ساتھ سو رہی تھی، رچرڈ اکیلا سو رہا تھا۔ چاندنی جو خیمے میں پڑ رہی تھی، اس کی روشنی میں نے ان تینوں کو محو خواب دیکھا تھا۔ ان کا بیدار ہو جانا میرے لیے تعجب خیز تھا۔ ایلن کو بھی ان کی آمد ناگوار لگی تھی۔ وہ یہ حسین رات میرے ساتھ گزارنے کے لیے بے چین سی تھی۔ وہ کباب میں ہڈی بن گئے۔ میں پیچ و تاب کھاتا ہوا اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا۔ ایک حسین لڑکی میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ میری حسرت اور خواہش دل میں رہ گئی۔ میں چلتے چلتے ٹھٹک کے رک گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ناگن درخت کے نیچے کھڑی ہے۔ میرے حلق میں دل اچھل کر دھڑکنے لگا۔ پل بھر کے لیے میری آنکھیں دھندلا سی گئیں۔ جب دھند چھٹی تو میں نے دیکھا کہ کوئی عورت میری نظروں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ ایسی حسین عورت تھی کہ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر وہ عورت یکلخت میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں نے اسے اپنا وہم اور نشے کا اثر سمجھا۔ درخت کے نیچے پہلے ناگن کا دکھائی دینا، پھر اس کا یکلخت حسین عورت کا روپ دھار لینا، پھر چند لمحوں کے بعد نظروں کے سامنے سے غائب ہو جانا وہم ہی تھا۔ جب میں خیمے پر پہنچا تو میرے ساتھی سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی سونے کے لیے بستر پر دراز ہو گیا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سپہر میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ پھر میری آنکھ لگ گئی۔ دوسرے دن صبح ناشتہ کرتے ہوئے میرے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ 3 دن کے لیے ایک گاؤں میں جا رہے ہیں۔ وہاں نرنجن کے ایک رشتہ دار رہتے ہیں۔ نرنجن نے پوچھا، کیا تم ہمارے ساتھ چلنا پسند کرو گے؟ نہیں، میں نے سر ہلایا۔ مجھے یہ جگہ بہت پسند آئی ہے۔ میں ابھی لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، میرا دل بھرا نہیں۔
کیا تم یہاں اکیلے بور نہیں ہو جاؤ گے؟ نرنجن نے کہا۔ ہمارے ساتھ چلو اور تفریح ہو جائے گی، بہت مزہ آئے گا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، ایک تو غیر ملکی سیاح یہاں موجود ہیں، وہ یہاں 2-3 دن ٹھہریں گے، ان کی کمپنی مل جائے گی۔ انہوں نے میرے لیے ایک چھوٹا خیمہ نصب کر دیا۔ پھر یہ قافلہ ٹٹو اور کلیوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ میں نے انہیں الوداع کیا۔ وہ لوگ ایک دوربین بھول گئے تھے، ان کے پاس 2 دوربینیں اور بھی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک سوتا رہا۔ جب میں بیدار ہوا تو دوپہر ڈھل رہی تھی۔ پھر میں کپڑے بدل کر ایلن کے خیمے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے تھوڑی سی مسافت طے کی تھی کہ میرے پیر سے کوئی سخت چیز ٹکرائی۔ میں نے جھک کر دیکھا، وہ ایک ریوالور تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور اٹھا لیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ خیال آیا کہ کہیں ایلن یا اس کے کسی ساتھی کا تو نہیں، آمد و رفت کے دوران گر گیا ہو۔ ان لوگوں نے اسے اپنی حفاظت کی غرض سے رکھا ہوگا۔ میں نے اس کا چیمبر دیکھا، اس میں گولیاں بھری ہوئی تھی، کل 6 عدد گولیاں تھیں۔ میں نے اسے جیب میں رکھ لیا تاکہ ایلن اور اس کے ساتھیوں سے معلوم کر کے ان کا ہوا تو انہیں دے دوں۔ جب میں نے خیمے میں جا کر جھانکا تو دیکھا کہ اس میں کوئی موجود نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ چاروں جھیل پر پھر نہانے مستی کرنے گئے ہوں گے۔ میں تیزی سے اس جانب لپک گیا، پھر اس پہاڑی کے عقب میں کھڑا ہو گیا جہاں سے میں ان کی سرمستیوں کو دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ میں نے جو منظر دیکھا اس نے مجھے بھونچکا کر دیا۔ مجھ پر جیسے کوئی بجلی آ گری اور مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ان چاروں کے کپڑے چاروں طرف بے ترتیبی سے بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ رچرڈ اور اسمتھ کی مشقیں کسی ہوئی تھی اور انہیں ایک طرف ڈال دیا گیا۔ ایلن اور جینی 4 بدماشوں کے حصار میں تھی اور ان پر غشی طاری تھی۔ ان کی ظاہری حالت بتا رہی تھی کہ ان پر بیجا تشدد کر کے ان کے ساتھ درندگی کی گئی ہے۔ وہ دونوں لباس کے بنا تھی، درد اور تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ وہ بدماش شراب پی رہے تھے اور ان دونوں کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان چاروں بدماشوں میں سے ایک کو دیکھ کے میں حیرت اور خوف سے اچھل پڑا۔ مجھے یقین نہیں آیا وہ بھورے میاں تھا۔ بھورے میاں یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ میں نے سوچا کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ پھر خیال آیا کہ وہ روپ متی کی تلاش میں نہیں بلکہ شاموں کی دولت کی تلاش میں ہے۔ اس خیال میں ہوگا کہ میں صرف روپ متی کو ہی نہیں بلکہ شاموں کی دولت بھی لوٹ لایا ہوں۔ لیکن بھورے میاں کا ایک شکاری کتے کی طرح میری بو سونگتے ہوئے آ جانا بہت خوف کی بات تھی۔ ایلن اور جینی کے ساتھ اجتماعی درندگی کی گئی تھی۔ ابھی ان کا جی بھرا نہیں تھا، پیاس بجھی نہیں تھی۔ وہ درندوں کی طرح کھڑے بھوکی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بھورے میاں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، مدھو یار، صبر نہیں ہو رہا، میں ان کے ہوش میں آنے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ بھگوان قسم، کیا ہی یس مال ہے، سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا مال ہاتھ لگ جائے گا۔ کل بھی میں نے ان دونوں جوڑوں کو یہاں جانوروں کی سی حالت میں دیکھا تھا۔ میں چونکہ کل اکیلا تھا اس لیے واپس چلا گیا۔ لالو بولا، ان چاروں نے ہماری مشکل حل کر دی، لیکن یہ لڑکیاں ہمارے ساتھ اس طرح پیش نہیں آئیں جس طرح ان کے ساتھ آ رہی تھی۔ بھورے میاں، بات یہ ہے کہ ان لڑکیوں کے پتی ہیں اور ہم غیر ہیں، اس لیے وہ خوف زدہ ہو کر جھجک گئیں۔ لالو نے کہا، انہیں میرے ہاں لے چلو، یہ راہ راست پر آ جائیں گی اور پتنیوں کی طرح پیش آئیں گی۔ تیسرے نے کہا، لیکن ان دونوں پتیوں کا کیا کریں؟ چوتھے نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پولیس میں جا کر رپورٹ کر دے۔ مرض کو ختم کرنا ہو تو اس کا علاج کرنا ہوگا۔ بھورے میاں نے طنزیہ لہجے میں کہا، مرض کا جڑ سے خاتمہ کیے بغیر چارہ نہیں۔ بھورے میاں نے رچرڈ اور اسمتھ کی طرف دیکھا۔ وہ بے بس سے ان بدماشوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا، ان کی آنکھوں سے خوف اور دہشت جھانک رہی تھی۔ لالو نے پوچھا، مرض کا جڑ سے کس طرح خاتمہ کیا جائے؟ پہاڑ پر لے جا کر ان کی مشقیں کھول دو، پھر انہیں 1000 فٹ گہری کھائی میں دھکا دے دو۔ بھورے میاں نے غضبناک لہجے میں کہا، پھر ہم ان سے اس وقت جی بہلاتے رہیں گے جب تک دل نہیں بھر جاتا، پھر انہیں بھی کسی کھائی میں پھینک دیں گے تاکہ بچھڑے ہوئے مل جائیں۔ پھر شبھ کام میں دیر کس لیے؟ لالو نے استہزائی لہجے میں کہا، انہیں گھسیٹتے ہوئے لے چلو۔ میں نے بھورے میاں اور لالو کو ایلن اور جینی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ چونکہ ہوش میں آ رہی تھی اس لیے وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے رچرڈ اور اسمتھ کو اٹھانے کے لیے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ میں نے فوراً ہی ریوالور نکال لیا۔ مجھے اسلحے کا استعمال کرنا آتا تھا اور میرا نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بھورے میاں کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی سنسناتی ہوئی گئی اور اس کی کھوپڑی میں سوراخ کرتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ لالو بھونچکا سا ہو گیا اور اس کے آدمی بھی۔ بھورے میاں کے منہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ وہ خاک چاٹتے ہوئے بے جان ہو گیا۔
پھر دوسری گولی لالو کی نظر کر دی، لیکن یہ گولی اس کے سینے میں اتر گئی۔ لالو کے زمین پوش ہوتے ہی دونوں بدماش دہشت زدہ ہو کر مختلف سمتوں میں بھاگ نکلے۔ چونکہ وہ پہاڑی کے عقب میں چلے گئے تھے، اس لیے میں انہیں نشانے کی زد میں لے نہیں سکا۔ لالو کا ساتھی تھا، وہ اس کے ساتھ ادھر آیا تھا۔ میں نے بھورے میاں اور لالو میاں کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ میرے خون کے پیاسے تھے، انہیں قتل کرنے کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ میں کچھ دیر بعد پہاڑی کے عقب سے نکل کر ان کی لاشوں کے پاس آیا۔ دونوں کی لاشیں خون میں لت پت ہو رہی تھی۔ ایلن اور جینی کو ہوش تو آ گیا تھا، لیکن ان میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکیں، اٹھ کر بیٹھ سکیں۔ میں نے ریوالور جیب میں رکھ لیا، پھر ان کے کپڑے اٹھا کر ان کے جسم ڈھانک دیے۔ پھر میں نے رچرڈ اور اسمتھ کے پاس جا کر ان کی مشقیں کھول دی۔ جس وقت وہ دونوں کپڑے پہن رہے تھے، میں نے باسکٹ میں سے شراب کی بوتل نکالی۔ پہلے ایلن کے پاس جا کر اسے سہارا دے کر اٹھایا، پھر اس کے منہ سے شراب کی بوتل لگا دی۔ جب اس نے 2-3 گھونٹ لیے تب اسے لٹا دیا۔ پھر میں جینی کے پاس گیا، اسے بھی سہارا دے کر اٹھایا، اسے بھی شراب پلانے کے بعد آہستگی سے زمین پر لٹا دیا۔ ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں کپڑے پہن کر میرے پاس آئے۔ اسمتھ نے مجھ سے کہا، دوست تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہم لوگوں کی جان بچا کر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تم نہ آتے تو یہ ہمیں جان سے مار دیتے اور ان دونوں کو اٹھا کر لے جاتے اور نہ جانے کیا کرتے۔ سنو، یہ وقت ان باتوں کا نہیں بلکہ ان بدماشوں کی لاشیں ٹھکانے لگانے کا ہے۔ میں نے کہا، یہ کام ابھی اور اسی وقت ہو جانا چاہیے۔ ان لاشوں کو کیسے اور کس طرح اور کہاں ٹھکانے لگائیں؟ ان لاشوں کو کیسے اور کس طرح اور کہاں ٹھکانے لگائیں؟ اسمتھ نے ادھر دیکھتے ہوئے حیرانی سے کہا۔ قریب میں 1000 فٹ گہری کھائی ہے، میں نے اسے اشارے سے بتایا۔ اور ہاں، اس واقعے کا کسی سے بھی ذکر نہ کیا جائے۔ پھر ہم تینوں نے مل کر ان دونوں کی لاشیں قریب میں جو کھائی تھی اس میں پھینک دی، پھر وہ مٹی بھی جو خون سے رنگ گئی تھی۔ اتنی دیر میں ایلن اور جینی کی حالت بھی قدرے سنبھل گئی تھی۔ پھر ہم ان دونوں کو سہارا دے کر خیمے میں لائے اور بستر پر لٹا دیا۔ پھر ایلن نے رو رو کر ان کی بربریت اور درندگی کی رام کہانی سنائی جو بڑی ہی لرزہ خیز تھی۔ ان بدماشوں نے ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ حیوانیت کا جو سلوک کیا تھا وہ قابل معافی نہیں تھا، وہ موت کی سزا کے مستحق تھے۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہو رہا تھا کہ وہ دونوں بدماش زندہ کیوں بچ گئے۔ میں ان کی شکلیں کبھی بھول نہیں سکتا تھا، انہیں موت کے منہ میں پہنچانا بہت ضروری تھا۔ رات انہوں نے مجھے روک لیا۔ ایلن اور جینی بہت ہی زیادہ دہشت زدہ تھی۔ رات تک ان کی حالت بہت سنبھل چکی تھی۔ انہوں نے صبح روانگی کا فیصلہ کر لیا۔ صبح ناشتے کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ رخصتی سے قبل ایلن اور جینی نے بڑی گرم جوشی سے میرا بوسہ لیا۔ ان کے جانے کا مجھے بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا۔ اگر یہ دردناک واقعہ رونما نہ ہوتا تو وہ چاروں 3-4 دن اور رکتے۔ اس واقعے کے رونما ہونے میں ان کا اپنا قصور تھا۔ انہوں نے جھیل پر رنگ رلیاں منا کر بدماشوں کو موقع فراہم کیا تھا۔ میں نے صبح ہی دکان کے مالک یشوت سنگھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ دوپہر کا کھانا میرے خیمے میں بھیج دے۔ میرا خیال تھا کہ کورا کا پتی کھانے لے کر آئے گا، لیکن کورا کھانے لے کر آئی۔ اس وقت میں بستر پر دراز تھا اور میری آنکھ لگ گئی تھی۔ کورا نے مجھے جگایا۔ یہاں کورا ایک عورت تھی، لیکن وہ شادی شدہ تھی۔ میں کسی شادی شدہ عورت کو آلودہ کرنے کا قائل نہیں تھا۔ جب اس نے کھانے کی ٹرے چٹائی پر رکھ دی تو میں نے اس سے کہا، کورا، میں تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے پاس کچھ وقت ہے؟